السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں اور بہت خوش ہوں۔ خوش کیوں ہوں تو جناب، خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا دوسرا چینل بھی مونیٹائز ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اور جی جناب، آپ سب کی سپورٹ کے بغیر تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو جیسے چینل کا ہر مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اسی طرح جب کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ اسی طرح جڑا ہوا ہے پیار محبت سے۔ تو جی جناب، چینل مونیٹائز ہو گیا ہے اور اس کے لیے میں آپ سب کی بے حد شکر گزار ہوں۔ اور یہ نہیں کہ چینل مونیٹائز ہو گیا تو آپ یہیں تک رہیں، آپ لوگوں نے آگے بھی اس کو سپورٹ کرنا ہے اور سٹوریز سنتے رہنا ہے۔ وہاں پر تھوڑی سی مختلف سٹوریز جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں، ہارر سٹوریز بھی، کرائم سٹوریز بھی، اور مختلف قسم کی سٹوریز آپ کو وہاں پہ سننے کو ملیں گی۔ تو جناب سنتے رہیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ایک اور چینل ہے ہمارا، فیملی ممبر کا ہے، تو آپ جو ہے اس چینل کو بھی وزٹ کیجیے۔ آپ کو وہ چینل امید ہے پسند آئے گا۔ اس پر سبق آموز اخلاقی کہانیاں، اسلامی واقعات اور کچھ بچوں جیسی ہارر سٹوریز بھی سننے کو ملیں گی۔ آپ کو وہاں پر مختلف قسم کا کانٹینٹ ملے گا اور بہت طویل ویڈیوز نہیں ہیں، یعنی شارٹ ویڈیوز ہیں، میکسیمم 15 سے 20 منٹ کی ہوں گی۔ تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، البتہ کسی کو فائدہ مل جائے گا اور یہ انشاءاللہ فیور آپ کو ریٹرن بھی ضرور کسی نہ کسی صورت میں ملے گی اللہ کی جانب سے۔ تو جی جناب، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، وزٹ کیجیے گا اور ہو سکے تو اپنے فرینڈز اور ریلیٹیوز کو بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی سبسکرائب کر دیں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ تو جناب، اس کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے سیما ایاز احمد نے۔ ناول کا نام ہے چراغ آخر شب، مصنفہ ہے رفعت ناہید سجاد، قسط نمبر 20۔ اس کو بے اطلاع اچانک آنے کا بڑا مزہ آیا تھا۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ جس نے عمر ہاسٹلوں اور کیمپوں میں بسر کی ہو، استقبالیہ خوشی کسے کہتے ہیں صرف اسی کو پتہ ہوتی ہے۔ بچپن کے پالے کا حق مانگنا بھی اسی کو آتا ہے۔ سو جب کریم بھی بڑی تائی اور دادی اماں صدقے واری جاتی اور سر عباس نپے تلے قدموں سے اپنے کمرے سے باہر آتے تو طویل سفر کے بعد یہاں تک پہنچنے کا مقصد سمجھ میں آ جاتا۔ تنویر نے ایک مدت سے دل کی بات کسی سے کہنی بند کر دی تھی، لیکن اس کی منتظر رہتی کہ وہ بہت اچھے سامع تھا، اور وہ بھی تھی جو بچوں کی طرح خوشی سے اچھلنا شروع کر دیتی۔ عبیر کو خوش کرنا بہت آسان تھا، وہ اسی سہولت سے اداس بھی ہو جاتی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اتفاقاً اس کی پہلی نظر اس پر پڑی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اپنے پسندیدہ گلاب کی جڑ میں گوڈی کر رہی تھی۔ اسے اپنے گھٹنوں پر لگے کاہی داغوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کھرپی رکھ کر اطمینان سے چوکڑی مار کر بیٹھ رہی۔ محنت کش کا استحصال تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ یاد رکھو، کیاری کھودنے اور پتھر کوٹنے میں بہت فرق ہے، مگر اس قدر اداسی کس بات کی ہے؟ دیکھو تو ذرا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے ہو جیسے ابھی گئے تھے ابھی پلٹ آئے ہو۔ اوپر سے اپنے بیانات ملاحظہ کرو۔ اسے لگا وہ جواب دینے سے کنی کترا رہی تھی۔ وہ اپنی پہچان پر مشکوک ہونے لگا۔ یہ وہی لڑکی تھی؟ اچانک اتنی سمجھدار کیسے ہو گئی کہ مشکل جوابوں سے نظریں چرانا سیکھ لے؟ اس عبیر اور اس عبیر میں کوئی فرق تو نہیں تھا، لیکن ایک دم وہ دو مختلف ہستیوں کی طرح لگی۔ انسان کے مسلسل تبدیل ہونے کا انکشاف اس لمحے اس پر پہلی دفعہ ہوا تھا۔ وہ بات کا جواب دینے کے بجائے کیچڑ سے سنے ہاتھوں سے پتھر کی کنکریاں الگ کرتی خوامخواہ اپنے آپ کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ شہریار کو یقین ہوا کوئی بات ایسی ضرور تھی جس کے لیے اس نے اپنے اور شہریار کے درمیان پردے حائل کر دیے تھے۔ اس پردہ داری کی اس کو اچانک کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ تو ہمیشہ سے کھلی ڈولی تھی، کیا وہ کچھ چھپا پائے گی؟ اس کا جی نہیں چاہا وہ اصرار کرے اور بے وجہ اس کے بھید کھولے۔ لفظ اداسیوں میں کمی نہیں کرتے، وہ وجہ جو خاموشی نگل کر بیٹھی ہے حرفوں میں آئی تو اضافے کے ساتھ آئے گی۔ چلو نہ بتاؤ۔ ان 3 لفظوں کو بھی خاموشی نگل گئی تھی۔ یہ لفظ بھی محض دل نے سوچے تھے، لیکن اگر تمہیں لگا کہ مجھے انجان رکھنے میں تم کامیاب رہیں تو بڑی حماقت کی۔ وہ دیر سے چپ کھڑا تھا۔ عبیر نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بے تحاشا پچھتاوے نے اسے گھیر لیا تھا۔ گھاس کے کتے پر دیوار کے نزدیک لگے نل سے اس نے ہاتھ دھوئے، کپڑوں سے گھاس اور مٹی جھاڑی، واپس آ کر سکون سے پتھر کی بنی بینچ پر بیٹھتے کہا، ایک بات کہوں شہریار؟
ہماری کالج کی لائبریری میں موٹی موٹی ڈکشنریاں میز پر کھول کر رکھی جاتی تھی۔ یہ لائبریرین کا جبر تھا کہ ان کو پڑھا جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی لفظوں پر نظر پڑتی تھی۔ کیا میرا چہرہ لائبریری میں رکھی آکسفورڈ کی ڈکشنری ہے؟ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ ہر کوئی؟ اسے ایک ضرب لگی۔ میں بہت اچھا قاری رہا ہوں، پڑھنا میری عادت ہے۔ میں خود پہ جبر کرتا ہوں، مجھ پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں ہے سب لوگ؟ اس نے بھی موضوع ایک طرف پھینک عمارت کی طرف دیکھا۔ چھٹی کا دن اور ایسی خاموشی۔ ہے ڈیوک، کمرے کی کھڑکی کھلی۔ عثمان نے بشاشت اور مسرت سے نعرہ بلند کیا، چلے آؤ۔ وہ خوش دلی سے مسکراتا چلا۔ اندر ایک دنیا آباد تھی، اس کی دنیا جہاں ہر طرف اس کے لیے جگہ تھی۔ اس کو فردن فردن ہر شخص کے ساتھ وقت اور توجہ بانٹنا تھی۔ سر عباس کے ساتھ ان کی کتاب کی تفصیل میں جاتے ہوئے، تائی نائلہ کے ساتھ گو ان کے ساتھ کی گفتگو میں اس کو کچھ خاص بحث کرنے کو ملتا نہیں تھا۔ وہ کم گو تھیں، عام ماؤں کی طرح ان کو اپنی اولاد سے گلے نہیں تھے۔ بہو ان کی کوئی تھی نہیں کہ شکوے شکایت کے دفتر کھولتی، شاید ہوتی بھی تو وہ کمال کی راضی برضا رہنے والی خاتون تھی۔ بڑی تائی کے ساتھ کہ کوئی مدت ہوئی انہوں نے ادھر ادھر کا سفر چھوڑا، اسی گھر میں قیام کا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ اب رنگ برنگی باتیں ان کے پاس بھی برائے نام ہی رہ گئی تھی۔ کریم بی کے ساتھ اس زمانے کو یاد کرتے جب گنڈیریاں چونی سیر آتی تھیں اور دانت اس قدر مضبوط تھے کہ ذرا دیر میں گننے والی مشین کی طرح پھونک پھینک کر ڈھیر لگاتے جاتے تھے۔ پانی کا چھینٹا ڈالتی اس کے لیے قیمہ بھونتی جاتی۔ گھر میں لوگوں کی کمی تو نہیں تھی۔ اس نے سر عباس کے کمرے کی کھلی کھڑکی سے جھانکا۔ باہر اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ابیر ابھی تک لان میں اترنے والی سیڑھیوں پر اکیلی بیٹھی تھی۔ گھر سے رخ موڑے، اپنی لائبریرین کے حکم کے برعکس کھلی کتاب بند کیے، شہریار چپ چاپ اس کے برابر آ بیٹھا۔ بہت دن سے میرا تم سے رابطہ نہیں رہا، وہ مجرموں کی طرح افسوس سے بولی۔ دو چار ایسی باتیں ہوئیں جو تمہیں بتانی چاہیے تھی، پتہ نہیں کیوں میں سب کی سب تم سے کیوں نہیں کہہ سکی۔ کوئی بات نہیں، اس نے رسان سے کہا، کوئی تو وجہ ہوگی جو تم نہیں کہہ سکی۔ ابیر نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کو کبھی کسی سے گلہ نہیں ہوتا تھا۔ میری سریا سے ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا، اس نے بے توجہی سے کہا، خوش ہے وہ؟ پتہ نہیں، یا شاید نہیں۔ اس نے عثمان کو نقصان پہنچانا چاہا اور شاید پہنچایا بھی ہو، لیکن جواباً اپنا بڑا نقصان کر بیٹھی، اپنی آزادی ہی داؤ پر لگا دی۔ تم سوچ سکتے ہو وہ گاؤں میں زمیندارنی بنی، سونے سے لدی، اپنی سوکن کے احکامات بجا لاتی ہے بس۔ اس نے جو بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، دنیا بدل دینے کے، آرٹ میں تہلکہ مچا دینے کے، اب اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ اور حیرت ہے کہ اسے کوئی افسوس بھی نہیں۔ کیا ملا اس کو؟ میں نے اس کے ساتھ ساری شام اس کے گاؤں میں گزاری۔ نہ صحیح معاشرہ وہ چاہتی تو گاؤں کے حالات تو بدل سکتی تھی، لیکن وہ کہیں سے بھی انقلابی طالب علم نہیں لگی۔ ٹھسے نمبردارنی اپنے محکومت پر روب جماتی۔ ہو سکتا ہے اس کو ایسی زندگی پر اعتراض نہ ہو اور یہ صرف تم ہی کو اچھا نہ لگا ہو۔ زندگی سودا ہے، کچھ لو کچھ دو۔ اس نے جو لیا اس کی قیمت اس کو زیادہ عزیز ہو بنسبت اس کے جو اس نے دیا۔ تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ یہ خالصاً ایک مرد کی اپروچ ہے، دوست کی نہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ اس نے پھر کسی بحث میں الجھے بغیر ہتھیار ڈالے۔ یہ تو ہوئی ایک بات، اور باقی تنویر اور ابا جان پر نئی ملک نے کیس کر دیا تھا۔ ہم لوگ کافی پریشان ہوئے۔ اس کا تو مجھے علم تھا، لیکن جھوٹے کیس بہرکیف ثابت نہیں ہو سکتے۔ وقتی تکلیف سے تو ہم گزرتے ہیں، رسوائی کا بھی احساس ہوتا ہے، لیکن پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس تکلیف سے تنویر گزر کر آئی وہ بھی کچھ کم نہیں رہی ہوگی۔ اللہ نے اسے بچا لیا، وہ اب ہمارے ساتھ ہے اور محفوظ ہے۔ اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ ایک مرتبہ میری سارا حق سے ملاقات ہوئی، میں وہ بھی نہیں بتا سکی۔ مجھے ان سے مل کر ہمیشہ جھنجھلاہٹ ہوتی ہے۔ میرے سامنے ایک عورت ان کے گھر بھوکی پیاسی مر گئی، حالانکہ اس وقت ان کے گھر کی میزوں پر 100 سوا 100 لوگوں کا کھانا لگا ہوا تھا۔ ہاں، یہ بات تو تم نے بتائی تھی۔ دیکھو ابیر، ہم بہت سے کام صرف ناموری حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، کسی کے کام آنا ہماری نیت نہیں ہوتی۔ سیاست کے اپنے اصول ہیں، جاگیرداروں کے اپنے کھیل، عام لوگوں کی پہنچ سے پرے۔ نہ شکوہ لے کر کوئی نکلے، نہ داد رسی ہو۔ اور یہ اتنی پرانی بات تمہیں اب دکھی کر رہی ہے؟ وہ ہچکچائی، لیکن ایک دم ایسے رکی جیسے اس نے خود کو کچھ مزید کہنے سے جھڑک دیا ہو۔ کیا تھا ایسا؟ شہریار نے تشویش سے سوچا، جس کو ادا کرتے اس کے الفاظ اور ان کے معنی سلب ہو جاتے ہیں۔ تم بتاؤ، تم اتنے بہت دن کیا کرتے رہے؟
شہریار نے کچھ دیر ٹھہر کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اپنے گمان میں وہ اتنی ماہر ہو گئی تھی، حالانکہ جس پھرتی سے اس نے بات کا رخ پلٹا اس کا بھونڈا پن چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ میں کچھ خاص نہیں کرتا۔ وقت کی فراوانی، کام کی کمی اور فیلڈ ایمبولینس میں ہوں تو عموماً کئی دن بے کام کیے گزر جاتے ہیں۔ مریض کی شکل کو بھی انسان ترس جاتا ہے۔ زندگی میں ایسی تنہائی عذاب بھی ہوتی ہے، رحمت بھی۔ عذاب اس وقت ہوتی ہے جب آپ خود کو تنہا محسوس کریں، اور رحمت اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ کو اپنے آپ سے ملنے کی فرصت مل جائے، ورنہ اس بے پناہ ہجوم میں انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ پھر آپ اپنی زندگی بھر کی غلطیوں کی ایک لسٹ تیار کرتے ہیں۔ اکیلے بیٹھ کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی وش اور اس کی ول میں کتنا فرق ہے۔ اس نے آسمان کی طرف انگلی بلند کی۔ اگر آپ ان دونوں کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے، لیکن ان فاصلوں کو ختم کرنا انسانی بس کا روگ نہیں۔ گیٹ کھلا، تیزی سے اندر آتی سوزوکی ان کے قدموں میں پارک ہوئی۔ آپائی ماں اپنے قبیلے کے برآمد ہوئی۔ ایک کھنکھناتے کہکہے سے شہریار کا استقبال کیا، حال پوچھا، پرجوشی کا اظہار کیا۔ سب اس ایک کہکہے میں سمیٹ کر وہ اندر جا چکی تھی۔ رضا، حمیرہ نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی۔ پھر لوگ باری باری آتے گئے اور ان سنگی سرخ سیڑھیوں پر اپنی اپنی نشست سے سنبھالے براجمان رہے۔ خوشی کی معراج بھی بس اتنی معمولی ہی تھی، نہ اقتدار کی جنگ، نہ نمبردارنی بننے کی آرزو، نہ عورت کے دکھ میں ہلکان۔ آؤ خواب کھیلیں۔ عثمان کو اچھوتا آئیڈیا آیا۔ سب اپنا اپنا بہترین خواب سنائیں۔ ارے واہ! ابیر عادتاً خوشی سے اچھلی۔ وہ سب اس کے گرد جمع تھے جن کی صحبت میں وہ ممکنہ مکمل خوشی پا لیتی تھی، لیکن ابیر کو گمان بھی نہیں تھا اتنے بہت سے لوگوں کے ہوتے بھی جو شخص چچا کی ہمراہی میں داخل ہوگا اس کو دیکھ کر کسی وجہ کے بغیر اس کی رنگت اس تیزی سے بدلے گی۔ اس کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ اس کا یوں لہجہ بلہجہ بدلتا رنگ کسی کے فوکس میں تھا۔ تو یہ یوں تھا۔ شہریار نے ایک طویل گہرا سانس لیا۔ اچھی بات ہے، میں برضا و رغبت اپنی خواہش اس کے ارادے کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں۔ میری یہ یادداشت کل 42 صفحات پر مشتمل ہے، فوٹو اسٹیٹ اٹیسٹڈ، بشمول 4 صفحات بیان حلفی۔ مجھے نہیں معلوم پاکستان کیسے بنا تھا، میں نے پاکستان کو بنتے نہیں دیکھا۔ اتفاق سے میرا تعلق اس نسل سے ہے جس کے والدین بھی آزادی کے بعد پیدا ہوئے اور اس پر فخر کرتے رہے کہ ان کے خون کا ایک قطرہ بھی غلامی کی خوراک سے آلودہ نہیں ہے۔ البتہ میرے دادا جن کا حال ہی میں انتقال ہوا بہت سارے واقعات کے چشمدید گواہ تھے۔ 83 سال کی عمر میں کہ جب انہوں نے وفات پائی، بلکہ ابھی ان کے 83 مکمل ہونے میں 2 ماہ باقی تھے۔ ان کے سر پر بال تھے، منہ دانتوں سے خالی نہیں تھا، اور حافظہ کسی گوگل سرچ سے کہیں تیز اور مستند تھا۔ وہ جب کوئی واقعہ بیان کرتے تو پوری صحت سے دن، تاریخ، وقت اور راوی درست بیان کرتے۔ جملوں کے سلسلے میں ان کی یادداشت اس قدر قابل رشک تھی کہ اگر کسی کتاب سے ان کا بیان لگا نہ کھاتا ہو تو یقینی طور پر وہ کتاب پھاڑ دیے جانے کے لائق قرار دی جا سکتی تھی۔ وہ عاشق قائد اعظم تھے اور مرتے دم تک ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ ادا کرنا کبھی خطا نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ان کی نسل کے بیشتر لوگ کرتے تھے، اور ایسا ہی کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بیشتر اہم واقعات گزرے۔ وہ ان واقعات کو مطالعہ پاکستان کی لکھی ہوئی سرکاری اعداد و شمار والی کتابوں کی اصطلاحات سے مختلف بیان کرتے تھے۔ ہم اپنی 3 نسلوں میں یہ فرق پاتے ہیں۔ دادا آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے، ابا عبوری عہد کے لوگ تھے، اور یہ عبوری عہد نصف صدی پر محیط رہا۔ ہم تماش بین نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کو اپنی نہیں ٹی وی کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ یہ شب و روز کا تماشا ہماری ذہنی تفریح ہے۔ جب پہلا ماشاء اللہ لگا، جب دوسرا آیا، جب ضیاء والا ماشاء اللہ آیا، اور جب مشرف آیا۔ جلیانوالہ باغ کا ماشاء اللہ بھی میرے دادا کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوا۔ 1965 سے 1971 اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ سہی، لیکن وہ مشرقی پاکستان کے لیے سابق لفظ نہ لگا سکے اور نہ ہی بنگلہ دیش کہہ سکے۔ پاکستان جلسے، جلوسوں، نعروں، جیل اور قید سے بڑھ کر ایک جھنڈے اور ایک لیڈر تلے متحد ہو کر بنا تھا، صاف صاف کھلے اور واضح ارادوں کے ساتھ۔ اب جو تاریخ بیان کرتے وقت مورخ ڈنڈی مارتے ہیں، واقعات کی توڑ موڑ سے گھپلے پیدا کرتے ہیں، وہ موجودہ مورخین پر الزام تراشی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب تک جو تاریخ تحریر ہوتی رہی تھی وہ غلط اور جھوٹ کا پلندہ تھی۔ سابقہ نسلوں میں ابہام موجود تھا، ہاں، البتہ ان کو خواب دیکھنے کی آزادی تھی۔
میرے دادا جب اپنے ہم عصروں کے ساتھ اکٹھے ہوتے تو اپنے اپنے خواب بیان کرتے تھے، آزادی کے خواب، مسلمانوں کی نشاد ثانیہ کے خواب، انصاف، امن، بھائی چارہ، کیونکہ خوابوں پر کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہوتی، لہٰذا لغت میں درج تمام بھاری بھرکم لفظوں کو تصور میں لا کر طاق پر سجا دینے کا انہیں مکمل حق حاصل تھا۔ جب پاکستان بنے گا وہاں ہم سب مسلمان متحد ہوں گے، یہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت ہوگی، ہندو کی چالاکیوں اور انگریز کی عیاریوں سے محفوظ، ظلم زیادتی سے دور، جب حقدار اپنا حق حاصل کر لے گا اور ظالم کیفر کردار تک پہنچے گا، جب پاکستان ترقی کے اس سینے پر پہنچ جائے گا کہ دنیا بھر کی قومیں سر اٹھا کر دیکھیں گی، جب جب ان کے پاس بہت سے جب تھے اور وہ ان سب پر یقین رکھتے تھے کیونکہ ان کی نسل نے یقین کامل کے راستے ہی میں جد و جہد کی تھی۔ جناب اعلیٰ، میں نے اپنے دادا کو اس خطہ زمین سے کبھی مایوس نہیں پایا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا ان کو کچھ حسب خواہش ملا یا نہیں، مگر میں اس بات پر بہت خوش ہوں کہ عرصہ 20 سال سے وہ اس ذہنی عارضے میں مبتلا ہو گئے تھے جس کو ڈس اورینٹیشن کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس مرض میں مریض ماضی کے کسی خاص حصے میں اٹک کر رہ جاتا ہے۔ نام، مقامات اور کردار آپس میں اس طرح گڑبڑ ہو جاتے ہیں جیسے آپ کسی رولر کوسٹر میں بیٹھ کر آسمان پر جھلملاتے ستارے گننے کی کوشش کرتے ہوں۔ پہلی مرتبہ جب ایک آمر نے سیاست کی بساط لپیٹ دی اور ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر گورنر جنرل ہاؤس میں داخل ہوا تو میرے دادا بیان کرتے ہیں وہ ایوب خان نہیں تھا، اور وہ دراصل 1956 بھی نہیں تھا، دراصل یہ تحریک خلافت کا عہد تھا جب انگریز گورنر جنرل نے کالوں سے جیلیں بھر دی تھی۔ اس تعداد میں جیلیں بھری گئیں کہ اس میں جگہ نہیں بچی۔ وہ بھول جاتے تھے کہ وہ حبیب جالب کا ذکر کر رہے ہیں یا حسرت موہانی کا۔ ان کو گرفتار کرنے والا انگریز تھا یا دیسی۔ وہ برہم ہو کر کہتے تھے مشرقی پاکستان علیحدہ نہیں ہوا، اس نے تو علیحدہ ہونے کے باوجود پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ کتنی مرتبہ وہ آمر کا نام لینا چاہتے مگر ان کی زبان غوطہ کھا جاتی اور وہ اس کو جنرل ڈائر کہتے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ جب پاکستان ریمنڈ ڈیوس اور اس قسم کے حادثات سے گزرا تو وہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ سد شکر کہ انہوں نے وہ لیڈر نہیں دیکھے جنہوں نے پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو خطرات سے دوچار کر دیا اور کرپشن کے کارناموں سے قوم کو عالم اقوام میں بے توقیر کر دیا۔ نئی ملک ایک عزت دار شہری ہے۔ میں اب اس بات سے بھی متفکر نہیں کہ وہ اور اس کے ساتھی کون لوگ ہیں، نہ ہی ان تمام واقعات سے اپنی اعلیٰ نسبی اور بے گناہی ثابت کرنا مقصود ہے۔ 42 صفحوں کی یہ رپورٹ اس یادداشت کے ساتھ منسلک ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ ایک تارے وطن کی نشاندہی کر کے آپ سب کی ذہنی کوفت کا سبب بنا، اور افسوس سے وعدہ کرتا ہوں اگر زندہ رہا تو آپ کے لیے عمر بھر اس کوفت کا سبب بنا رہوں گا، تا وقت یہ کہ ہم نہ رہیں یا آپ نہ رہیں۔ صبح سے اس کے خیالات بے ربط ہو رہے تھے۔ الجھے ہوئے گنجلک سروں کو وہ ایک کونا پکڑتا تو دوسرا ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ ادھر کچن کے سٹوو پر رکھی کیتلی ایک تسلسل سے سیٹی بجا رہی تھی۔ مجھے بھی دیکھو، میری بھی سنو۔ میز پر کھلی اور جا بجا ٹیگ کی ہوئی جمال کی فائل کہتی تھی، مجھے بھی دیکھو، میری بھی سنو۔ آخر کس کی سنے انسان؟ کافی کے خشک بھورے صفوف پر ابلتا پانی ایک دھار سے گراتے فاروق نے قدرے اکتاہٹ سے سوچا۔ مگ کے کنارے مٹیالے جھاگوں سے لبریز ہو گئے تھے اور کسی ایک طرف بھی اس کی توجہ مکمل طور پر مبذول نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ مگ اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی موبائل کی اسکرین روشن تھی۔ اس نے بے پرواہی سے دیکھا، وہاں حروف نہیں ہند سے جل بجھ رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں نم ہوتا بھاپ اڑاتا مگ تھامے اور دوسرے ہاتھ میں کان سے لگائے موبائل کے اسپیکر سے جو آواز ابھری اس کی توقع وہ کسی قیمت پر بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں شہر یار بول رہا ہوں، کسی کام سے اسلام آباد آیا تھا، سوچا تم سے ملتا جاؤں اگر تمہارے پاس وقت ہو۔ وقت ہی تو ہے میرے پاس۔ اس کی آواز میں اتنی ایکسائٹمنٹ کہاں سے آ گئی تھی؟ اس کے اپنے کانوں نے بھی خود کو صبح سے پہلی دفعہ اس بے ساختگی سے خوش ہوتے سنا تھا۔ میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا، اگر تم نے بھی نہیں کھایا تو کہیں چل کر بیٹھتے ہیں۔ اگر تم بہت انگریز نہیں ہو تو میں تمہاری طرف آ جاتا ہوں۔ بولو تمہیں کہاں سے پک کروں؟ میرا کوئی مسئلہ نہیں، میں بآسانی تم تک پہنچ جاؤں گا، لیکن میرا خیال تھا ہم سڑکوں پر پھریں گے۔ دراصل آج میں تمہاری آنکھ سے اسلام آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب فیصلہ کر آئے ہو کہ اسلام آباد کو ناپسند کر کے جاؤ گے۔ آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ کیا چیز مشترک ہوتی ہے کچھ لوگوں میں؟ اس نے کافی سے بھرا مگ اپنے سامنے رکھتے لمحے بھر کو سوچا۔
کہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ غالب ندیم دوست سے کتنی دیر گزر گئی مگر اس نے ایک گھونٹ نہیں بھرا تھا۔ کرسی گھسیٹ کر مگ سامنے دھرے اس نے عادتاً ہی غالب کا مصرع دہرایا تھا۔ معلوم نہیں اس سمت سے جو ہوا چلتی ہے وہ کیوں خوشبوؤں بھری مہک سے اس قدر بوچھل ہوتی ہے۔ فضا میں کچھ دیر پہلے پھیلی کافی کی سوندھی باس اب بجھ کے رہ گئی تھی۔ مرغولوں کی شکل میں مگ سے اٹھتے بھاپ کے گیلے جھونکے فضا میں کہیں تحلیل ہو کر غائب ہوئے۔ سب پر حاوی تھا تو ایک انتظار، وہ کب آتا ہے۔ چپ چاپ سامنے پڑی کافی سے اس نے ایک بڑا گھونٹ بھرا۔ دنیا کی سب سے بد ذائقہ چیز ٹھنڈی ہو گئی ہوئی کافی ہے۔ کم از کم ایک حتمی فیصلہ تو اس نے کیا، خواہ وہ اس تلخ نیم گرم مشروب کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اتنے دن ان لوگوں کے درمیان رہتے وہ شہریار کے مقام سے اچھی طرح آگاہ ہو گیا تھا۔ ان سب کی گفتگو میں ہر چوتھا پانچواں جملہ شہریار سے متعلق ہوتا تھا۔ وہ خود اس دن کی ادھوری سی ملاقات کے بعد اس کے بارے میں لاتعداد مرتبہ سوچ بیٹھا تھا۔ مشغول ہوں بندگی بو تراب میں۔ غالب صاحب آپ بھی کمال ولی تھے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ پونے 2 سال بعد ایک شخص ہائی رائز فلیٹ کے ایک خاموش اور اداس کمرے میں ابھرنے والی ایک انجانی نئی چاپ کا اس شدت سے منتظر ہوگا۔ اس کو تواتر سے دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کے درمیان شبہ پڑتا کہ کہیں کہیں سے کوئی بیٹ غائب بھی ہو رہی ہے۔ غالب ندیم دوست سے حد ہوتی ہے بچپنے کی، اس نے خود کو جھڑکا۔ فاروق نے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ گول گھماؤ والے چوک کے اوپر ایستادہ جیومیٹریکل ڈیزائن کا خوبصورت نقش سیمنٹ کے دائرے کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ اوپر سے دیکھو تو ہر چیز چھوٹی اور حقیر نظر آتی ہے۔ ٹریفک اس تیز رفتاری سے گزر رہا ہے کہ لگتا ہے وہی گاڑیاں ہیں جو اس گول چکر کے گرد دیوانہ وار گھوم رہی ہیں۔ چوگوں کے پھولے پھولے گھیروں کے ساکھ دیوانہ وار میر اقسم یا بچے ہیں جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ایک ہی دائرے میں گول گول گھومتے ہیں۔ رنگو رنگو روز یا پانی کے تسلے میں موم بتی کے ٹکڑے سے چلنے والی کشتی گھومتی اور ٹراتی جاتی ہے۔ اپنے طور پر تو انسان بڑا طویل سفر طے کر آیا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ ایک دائرے کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے، اس نے پھر سوچا، اس کے خیالات خطرناک حد تک بے ربط ہو رہے ہیں۔ وقفے وقفے سے سرکاری گاڑیاں بھی گزرتی ہیں جن کے پیچھے سیکیورٹی گارڈز ہوٹرز بجاتے دوڑتے ہیں۔ وہ اس قدر بوکھلائے ہوئے ہیں کہ گاڑی کے شیشے سے ہاتھ باہر نکال کر حقیر گاڑیوں میں سست روی سے چلنے والے سفید پوشوں اور آہستہ قدم دھرتے رزق کی دھن میں مگن پیدل چلنے والوں کو حقارت سے سڑک سے ایک طرف ہو کر جانے کے اشارے کرتے ہیں۔ پرے پرے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، نیچے آ کر کچلے جاؤ گے کیڑے مکوڑوں، ہم تو تمہارا بھرتا بنا کر گزر جائیں گے۔ خواہ تم کھڑی گاڑیاں چلاتے پھرو گے، عمارتوں کے شیشے توڑو گے، لیکن پرے ہٹو، ہم جلدی میں ہیں۔ وہ کسی ٹیکسی کے انتظار میں تھا یا کوئی جیپ جو سامنے پارکنگ میں آ کر رکے گی، لیکن گاڑیوں کا ازدحام تیز رفتاری سے گول گھومتا مرکز کی طرف رواں دواں تھا، جہاں تقریباً سبھی چین فوڈ سینٹرز تھے۔ دکانوں پر رکتی گاڑیاں، بچوں اور نوجوانوں کے گروہ دروازوں اور شیشوں کے پیچھے غائب ہو جاتے۔ ننگے پاؤں ہاتھ پھیلائے بچے ان کے پیچھے چند قدم بھاگتے، پھر کسی اگلی رکنے والی گاڑی کی طرف لپک کر آ جاتے۔ دنیا کس قدر جلدی میں ہے، وقت نہیں ہے، جلدی جلدی۔ اس نے باپ کی محبت میں بنگالی سیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نااہل شاگرد ثابت ہوا۔ بابا کے سارے حوالے پٹسن، پانی، موسلی، جھینگے، ملاح اور نزرل تھے۔ وہ کانٹوں والی مچھلی اس مہارت سے کھاتے تھے کہ ان کے حلق میں آج تک کوئی کانٹا نہیں اٹکا۔ ابھی وہ قتلے ٹٹول کر ان کا بھرکس نکال رہا ہوتا یا کسی دبے ہوئے خفیہ کانٹے کی تلاش میں ٹامک ٹوئیاں مارتا کہ بابا دوسرا قتلہ اٹھا چکے ہوتے تھے۔ بنگال نے ان کو آگ کر دیا تھا، لیکن بنگال خود کو ان کے دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ اور وقت ہے کہ کس تیزی سے بھربھری ریت کی طرح بند مٹھی میں سے پھسلا جاتا ہے۔ وقت صرف گزرتا ہے یا بدلتا بھی ہے، اور بدلتا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ صبح اس کی غیر موجودگی میں ہدایت اللہ آ جاتا تھا۔ اس کو پتا تھا صاحب چابی کہاں چھپا کر جاتا ہے۔ پہلے وہ ادھر ادھر جاسوس نظروں سے کھوجتا، کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر فٹ میٹ کے نیچے سے چابی نکال کر فلیٹ کا دروازہ کھولتا اور فاروق کے واپس آنے سے پہلے وہیں چھپا کر واپس چلا جاتا۔ انہی چور نظروں سے لوگوں کو شوقیہ شک میں مبتلا کرتے، اور نہیں جانتا تھا کہ سارے بیچلرز اپنی چابی ایسے ہی کسی فٹ میٹ کے نیچے یا کسی اوندھے پڑے گملے کے پیچھے چھپا کر جاتے ہیں، اور چور بھی یہ راز خوب جانتے ہیں۔ جب سے وہ میس چھوڑ کر فلیٹ میں شفٹ ہوا تھا، ہدایت اللہ ساتھ ہی نتھی ہو گیا تھا۔ وہ ذہین سیکھنے والا تھا یا اس کی ٹریننگ ماہر ہاتھوں سے ہوئی تھی؟ ویکیوم لگانا،
स्टेक को ओवन में डालना, कुकर को प्रेशर देना और उसके घर के वाहिद बेडरूम को चमका कर और उजाल कर जाता। किचन के रैक चमक रहे होते और बर्तन करीने से शेल्फ में स्कूल के बच्चों की तरह कतार में धरे रहते। फ्रिज में स्टॉक लिए शीशे के बर्तनों पर तरतीबवार पीर, मंगल, बुध की पर्चियां चस्पा होती। यह माँ का कारनामा था। वो कभी कभार आती, मगर उनकी आमद का एहसास जगमगाती नॉब से लेकर दीवारों से लटके बल्ब तक झलकता था। साथ साथ हदायतुल्लाह की शामत आती। कोनों में छुपी मिट्टी की तह, किवाड़ों के पीछे कब्जों में धंसे नजर न आने वाले जाले। हदायतुल्लाह झंझला जाता। आप साहब की शादी क्यों नहीं कर देती? वो ऐसे बड़बड़ाता जैसे कायम मुकायम बीवी का किरदार अदा करते आजिज आ गया हो। तुम उसको कहो ना कोई लड़की ढूंढे। मेरे ख्याल से लड़की तो कोई उन्होंने ढूंढ ली है। वो एग बीटर की मोटर ऑफ करते हुए उसकी तरफ मतवज्जा हुई। कौन है वो लड़की? यहाँ आई थी क्या? कैसी है? नहीं, खैर आई तो नहीं, मैंने देखी भी नहीं, लेकिन नजर आता है साहब कुछ बदल गया है। अक्सर खिड़की में खड़ा चांद देखता रहता है। हद करते हो हदायतुल्लाह। वो फिर नाउम्मीदी से अपने सोफले की तरफ मतवज्जा हुई। क्या उसकी चांद से शादी कर दूं? ये बात नहीं है। वो अड़ा रहा। जब कोई लड़की पसंद आ जाए तो लोग चांद की तरफ देखते रहते हैं। लेकिन चांद देखकर करता क्या है? गाना गाता है। उन्होंने मावे में आइसिंग शुगर गिराते संजीदगी से पूछा। आप मजाक उड़ा रही हैं। देख लीजिएगा, ये बात सच साबित होगी। तुम्हारे जमाने की फिल्मों में ऐसा होता था हदायतुल्लाह, अब मोहब्बत ऐसे नहीं होती। उन्होंने सफेद बर्फ की सी चोटियों जैसा सोफले फ्रीजर में रखते हुए कहा। अब शादी भी ऐसे नहीं होती। आधे घंटे बाद निकाल लेना और शेल्फ से ये छींटे साफ कर देना। अब अज़राहे करम मेरे मुलाजिम को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। वो खफगी से बड़बड़ाता कहीं से नमूदार हुआ। तुम्हें तो बिगाड़ नहीं सकी, इतनी इजाजत तो दो कि तुम्हारे मुलाजिम को ही बिगाड़ दूं। बड़ी हसरत है। वैसे वो चांद वाले वाक़े की सच्चाई क्या है? चांद ही देखते हो या सामने वाली खिड़की में कोई टुकड़ा रहता है? वो आ जाती थी तो जैसे ये बेआबाद सा घर जगमगा उठता था। दो कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल पर बैठे वो उनको यहाँ से वहां मुतहरिक देखता रहता। गुसल खानों में उसकी दीवारों की टाइल्स किसी सफेद सफूफ से चमकाते वो बड़े साइंसी से गिले जारी रखती। तुम्हारी जेंस में दाखिल हो गई है तन्हाई। मुझे तुमसे डर लगता है फारूक। अपने बाप की तरह अपनी जात के इश्क में जिंदगी ना गुजार देना। टुकड़ा चांद का ना भी हो तो मुझे कबूल है, इंसान का बच्चा हो। वो पके हुए खानों पर रैप चिपकाते बावर्ची खाने के कोने से आवाज लगाती। ज़हनी हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। इश्क करने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। समझ रहे हो ना? जी समझ रहा हूँ, वो बेध्यानी से कहता। अच्छा एक बात तो बताओ। वो छोटे तौलिए से हाथ खुश्क करती उसके सामने वाली कुर्सी पर आ बैठती। ठोड़ी के नीचे हाथ टिकाए स्कूल गर्ल्स के से भोलपन से वो उससे पूछती, ये इश्क क्या होता है? किया जाता है बाकायदा मंसूबा बनाकर या बस हो जाता है? कभी किया तो ज़रूर बताऊंगा। अभी किया नहीं तो वो चांद वाला किस्सा क्या है? आप संजीदा हो गई चांद जैसे बेहुदा वाकया पर हिदायतुल्लाह के बयान से। उसने मसनूई हैरत तारी करते भवें उचकाई। चांद वाले वाकया पर तो नहीं, लेकिन हिदायतुल्लाह वाले बयान पर हाँ। वो चमकती मेज की मुलायम सतह पर कि जिस पर गर्द का शाइबा भी ना था, ना महसूस सी लकीरें खींचती एकदम जैसे बहुत संजीदा नजर आई। अब एक बात मैं भी बता दूं, अगर ऐसा कोई वाकया हुआ तो मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं अपने बाप को बताओगे। ये अचानक फासलों पर क्यों चली जाती हैं आप? इसलिए कि फासले तो बहरकैफ हैं। ये बात ज़रूर है कि पैदा भी हमने खुद ही किए हैं। देखो फारूक, शादी बहरहाल अपनी खुशी के लिए करनी है। अगर अपने माँ और बाप दोनों को खुशियाँ देने की कोशिश करोगे तो ये भी ना भूलना कि हम में कुछ भी कॉमन नहीं। हमारी खुशियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ, हमारे गम जुदा, हमारी दिलचस्पियाँ साउथ नॉर्थ पोल्स। हमने इस जिंदगी में एक जुमला भी ऐसा नहीं बोला जिसके बाद दूसरे ने क्या मतलब ना कहा हो। याद रखो, तुम दो बिल्कुल मुख्तलिफ हस्तियों को बेक वक्त खुश नहीं कर सकते। वो बर्क रफ्तारी से उठी जैसे कोई अधूरा काम अचानक याद आया हो। उसके बिस्तर से सलवटें दूर करते उसकी तरफ पुश्त किए उन्होंने धीमे से कहा, हम दोनों तुम्हारे मुजरिम हैं। अपने हिस्से की माफ़ी मैं तुमसे मांगती हूँ और उसका एतराफ़ तो कर ही चुकी हूँ कि उसने तुम्हें बहुत शानदार इंसान बनाया है। फिर वो उसी तेज़ी से पलट आई। उनकी पलकें हल्की सी नम थी। क्या नाम है उसका? किसका? फारूक ने हैरत से उन्हें देखा। उसी चांद के टुकड़े का जो सामने वाली खिड़की में रहता है। लाहौल वाला। मैं समझा बाबा का नाम पूछ रही हैं। कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने एक नज़र उसकी धज की तरफ देखा। या कहीं जा रहे हो? उन्होंने कागजों के ढेर से लम्हे भर के लिए ही सर उठाया था।
مجھے یقین تھا آپ یہیں ملیں گے۔ اب تک دفتر میں بیٹھنے کی وجہ؟ فاروق نے کرسی گھسیٹ کر سامنے بیٹھتے ایک نظر ان کی طرف دیکھا۔ مسلسل کام نے ان کے چہرے کی شادابی نوچ ڈالی تھی۔ اسے رنج سا ہوا، کتنا پیارا آدمی کس بے دردی سے خود کو برباد کیے دے رہا ہے۔ انہوں نے ہلکا سا توقف کیا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ مجھے کہاں جانا تھا؟ میٹنگ تھی۔ اٹھا تو سیدھا اس طرف آ گیا اور اب آپ یہ ریزگاری گننا بند کریں۔ اس نے آپ کو بہت تھکا ڈالا ہے۔ میرے پاس آ کر رہیں، کچھ دن آرام کر لیں۔ انہوں نے پین کا ڈھکنا بند کر کے جیسے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ کچھ دیر اپنے آپ میں مسکراتے رہے۔ اول تو تھکے بغیر آرام کرنے کا تصور میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ نمبر 2، تمہارے گھر آ کر میں کیا کروں گا؟ تمہارا ملازم مجھے ہر وقت ٹوکتا روکتا رہتا ہے۔ میں اپنی پلیٹ بھی دھونے کھڑا ہو جاؤں تو ایسے تڑپ اٹھتا ہے جیسے میں اس کی ملازمت پر ڈاکہ ڈالنے آ گیا ہوں۔ نمبر 3، مجھے اسلام آباد کا مزاج ہی پسند نہیں۔ عجیب شہر ہے، لگتا ہے غلطی سے میانی صاحب آ نکلا ہوں۔ انہوں نے سرکائی ہوئی فائلیں واپس گھسیٹی، اینک دوبارہ ناک پر رکھی، ان عقابی کوند والی آنکھوں سے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ ٹلو میرے سر سے، میں تمہاری طرح سرکاری ملازم نہیں ہوں کہ عیش کرنے کی تنخواہ لوں۔ آج بروز ہفتہ جب آپ کا سارا عملہ عیش کرنے کی تنخواہ لے رہا ہے تو آپ اکیلے ہی غیر سرکاری کیوں؟ یہ میرے انکم ٹیکس ریٹرن ہے اور جی ایس ٹی میں کچھ گڑبڑ لگتی ہے، لہٰذا آپ تشریف لے جائیے، رات کے کھانے پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، پھر اس کے وجود سے بے خبر ہو چکے تھے۔ کہاں جاتے ہیں عموماً یہ راستے؟ اس نے چوک پر کھڑے ہو کر ہر طرف بچھے راستوں اور زمین میں اترتی سرنگوں جیسی سڑکوں کی طرف دیکھتے تشویش سے سوچا، راستوں کا انتخاب بھی کیسے تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ ایھا الناس، اس نے ادھورا سا لفظ دہرایا۔ وہ چچا عبدالعزیز کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اس کی توقع کے عین مطابق پبلک سیڑھیوں پر میلہ لگائے بیٹھی تھی، جہاں برآمدے میں جلنے والی روشنی کی راڑ جس پر پتنگوں کا ازدحام بھی منڈلا رہا تھا ان تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ابیر اپنی دوست کے ساتھ کسی لا یعنی تقریر میں الجھی تھی۔ رضا نے شاید اس کے آنے کا اعلان نہیں کیا تھا کیونکہ ان سب کے چہروں پر اس کو اچانک دیکھ لینے کی حیرت ابھری، خوشی امڈی تھی۔ یہ کتنے بھلے لوگ ہیں، اس نے ایک مرتبہ ان سب کے بارے میں نہایت فرصت سے سوچا تھا۔ چشمے ماں روشن، دلے ماں شاد قسم کے، ہر ایک کو سمیٹ لینے والے، جیسے چھت پر سونے والے دنوں میں بابا اس کو پودنے کی کہانی سناتے تھے۔ گھس گھس میرے کان کی کوکروں میں گھس، ہاتھی، شیر، چونٹی، دریا، ایک ننھے سے پودنے کے کان میں کیا کیا کائنات سمائی تھی۔ اس نے دوائے درد دل بیچنے والے کے گرم جوشی سے بڑھتے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسی کان کی کوکروں میں ایک کونے میں اپنا رومال بچھا کر بیٹھ رہا۔ البتہ بیٹھنے سے پہلے وہ جو لمحے بھر کو ایک سایہ ڈاکٹر صاحب کے چہرے سے گزرا، وہ لمحہ جیسے غلطی سے اس کی گرفت میں آ گیا تھا۔ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے، اگر اتفاق سے وہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہوتا یا کسی اور حسن اتفاق سے اسی وقت اس کی پلکیں جھپک گئی ہوتی، یا کاش اس دن وہ وہاں آیا ہی نہ ہوتا، تاریخ کے اس حصے سے بے خبری ایک نعمت رہتی۔ آپ بھی اپنے خواب بیان کیجیے، ڈاکٹر نے اصرار کیا تھا۔ اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، اس نے سوچا، کاش مجھ میں بھی ایسی اعلیٰ ظرفی ہوتی۔ وہ مسکرا دیا، ایک طویل معنی خیز مسکراہٹ۔ ان میں سے بچپنا ابھی ختم نہیں ہوا، یہ ابھی تک ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنے اپنے حصے کا تھیٹر دہراتے رہتے ہیں۔ اللہ ان سب کی معصومیت برقرار رکھے۔ وہ خلوص نیت سے دعا کرتا اس بحث کا حصہ بن گیا جو ٹاک شوز دیکھ دیکھ کر ان سب کی رگوں میں سرایت کر چکی تھی۔ تم اس طرف نہیں گئے؟ کس طرف؟ اس نے بے دھیانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی طرف جس کے خیال سے تمہارے چہرے پر اسٹرابری آئس کریم والا فلیور دکھائی دے رہا ہے اور تم ضرورت سے زیادہ بے توجہی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی مشورہ دیا تھا، اپنے آفس کے باہر ایک کھوپڑی اور ہڈیوں والا بورڈ لگا لیں۔ آدھے بنگالی بابا تو آپ ویسے بھی ہیں۔ عباس سے ملے تھے؟ کیسا ہے وہ؟ نہیں مل سکا، وہ سب لوگ باہر سیڑھیوں پر بیٹھے تھے، میں باہر سے ہی واپس آ گیا۔ اندر جانے پر پابندی لگا دی ان لوگوں نے؟ جی ہاں، وہاں بورڈ پر بڑا بڑا لکھا تھا، یہ شارع عام نہیں ہے، خلاف ورزی کرنے والا حوالہ پولیس کیا جائے گا۔ تم عام تو نہیں ہو یا حوالہ ہونے سے ڈرتے ہو؟ وہ سوپ کا چمچ منہ میں لے جاتے رک گیا۔ بابا آپ تو خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، آپ خود کیوں نہیں گئے ابھی تک وہاں؟ آپ بھی تو عام نہیں ہیں۔ ضرور چلتا، تم نے اب تک مجھ سے کہا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے نیپکن اور پلیٹ رکھتے پرجوش لہجے میں کہا۔ چلیں گے آپ؟ تم کہو گے تو ضرور، ویسے تو یہ کام تمہاری ماں کا ہے۔ میں سنجیدہ ہوں۔
مجھے یقین ہے میرا بیٹا مسخرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فاروق کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا، جیسے اس ساری بے سروپا بحث سے باہر نکلنا چاہتا ہو۔ آپ مل کیوں نہیں لیتے سر سے؟ سوچا تھا ملوں گا، وہ قطعی سنجیدہ ہو گئے۔ جب پاکستان اپنے مسائل سے نمٹ کر ترقی کر رہا ہوگا اور ہم اپنی اپنی الجھنوں سے آزاد ہو چکے ہوں گے، لوگ فخر سے سر اٹھا کر اپنے وطن کی طرف دیکھیں گے۔ یہاں خوشحالی ہوگی، امن و امان ہوگا۔ ہم ایسے ہی بچگانہ خواب دیکھنے والے لوگ ہیں۔ اب اس سے کیا ملوں، کس طرح اس کا سامنا کروں، جب اور پیچھے پیچھے ہٹتے دیوار سے جا لگے ہیں۔ جس طرف سر گھماؤ سازشی بے ایمان لوگ جونکوں کی طرح چمٹے خون چوستے، گدھوں کی طرح لاشوں پر منڈلاتے، اتنے گدھ کے آسمان سے ختم ہو گئے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا سامنا کر ہی نہیں سکتے۔ کیا اس میں آپ دونوں کا قصور ہے؟ شاید ہے۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ ظلم کیا جائے، روایت ہے کہ ظلم سہنا بھی ظلم ہے۔ ہم تو نسلوں کے ظالم ہوئے پھر، فاروق نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کبھی کبھی مجھے یہ سوچنا بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم بار بار یہاں بیٹھ کر یہ کہانی دہراتے ہیں اور وہ مجھے پہچانتے بھی نہیں۔ اس غلط فہمی میں مت مارے جانا، وہ تمہیں نہ پہچانتا تو تمہیں اتنی جرأت نہ دیتا کہ تم آؤ اور اس کی سیڑھیوں پر پاؤں پسار کر بیٹھ جاؤ۔ قدیم زمانے کی بات ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ اب تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ قبل مسیح کی ہے یا فرعون کے زمانے کی، یا تب کی جب نوح اپنا سفینہ تیار کر رہے تھے۔ ہم آدھی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ کسی کو راہ سے ہٹا تو دیتے ہیں، مگر اس سے بدتر کو کاندھوں پر اٹھائے نعرے لگاتے ہجوم میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے ایک پہیہ چل رہا ہو یا جیسے کسی ٹیکنیکل خرابی سے ایک ہی منظر ساقط ہو گیا ہو۔ اب اسی منظر میں، اسی گھومتے پہیے کے گرد میں اس سے کیا ملوں؟ پتہ نہیں ہم نے کب سے تاریخ کو فریزر میں جما کر رکھا ہوا ہے۔ آپ کے زمانے سے میرے زمانے تک تاریخ جیسے ٹھٹری ہوئی ساقط پڑی ہے۔ میں جمال کیس میں اس کی فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کے فرد جرم پر جو تاریخ درج ہے وہ 2011 ہے، لیکن لگتا تھا یہ واقعہ سن 1970 کا ہے یا حد سے حد 1980 کا۔ میرے خیالات میں واقعات وہی رہتے ہیں، بس ریفرنس نمبر بدل جاتے ہیں۔ آج بھی ایک محب وطن پاکستانی ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ وہ شور مچاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ وہ چپ بیٹھا اپنے اندر کڑتا رہے گا تو ہمیں زیادہ شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ اپنے دل کے جلانے پر ہمیں اپنا پورا حق اور اختیار حاصل ہے۔ جمال ایک گمنام شخص ہے، لیکن اپنے وقت کا استعارہ ہے۔ وہ کورٹ کیوں نہیں جاتا؟ شاید اس لیے کہ کورٹ 18 کروڑ مقدمے ہر روز نہیں نمٹا سکتی۔ یہاں کون دکھی نہیں؟ آپ دیکھیے، وہ اپنے حقیر سے حقیر ایجنٹ کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور ہم نے اپنے لوگوں سے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ عجیب بات ہے، وہ جتنے مالک کے وفادار ہیں اس شدت سے ملک کے وفادار نہیں۔ کیا ہر آدمی کی کوئی قیمت ہوتی ہے بابا؟ ہر آدمی بکاؤ ہے، ہر خواہش، ہر خواب سیل پر لگا ہوا ہے۔ کٹ تھروٹ سیل، کھڑکی توڑ ہفتہ ایک خریدیں ایک مفت حاصل کریں۔ کتنے بے قیمت ہو گئے ہیں ہمارے خواب۔ یہ سیدھی چوڑی شاہراہ ایک اہم موڑ پر بند ہو جاتی ہے، اس سے آگے راستے کہیں نہیں جاتے۔ غور کرو شہریار، اور میری آنکھ سے اسلام آباد کو دیکھو۔ یہ پارلیمنٹ ہے، آپ اس سے بچ بچا کر دائیں بائیں نکل سکتے ہیں، لیکن پھر آگے راستے بند ہیں۔ لوگ اس کو بحال کرنے کے لیے سالوں جدوجہد کرتے ہیں، جانوں سے کھیلتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ گولیاں کھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ لیکن جب ان لوگوں کو آپ باہر سے اندر لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ کو قید کرتے ہیں، آپ پر گولیاں چلاتے ہیں اور ان کے سانجھی بنتے ہیں جن کے خلاف آپ اب تک جدوجہد کرتے آ رہے تھے۔ قربانیوں سے ان کو دلچسپی نہیں، کیونکہ یہ ان کو نوازتے ہیں جہاں سے تیر آ رہے تھے۔ ایک کہانی کی روایت ہے، کسی بادشاہ کا فقیرنی پر دل آ گیا۔ تم جانتے ہو بادشاہ دل ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے۔ وہ اس کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ بیاہ کا لفظ میں نے رفع شر کے لیے استعمال کیا ہے، پتہ نہیں بیاہ کر لایا یا بس لے آیا۔ اس کو نہلا دھلا کر خلعت فاخرہ پہنائی گئی۔ یا شہریار، خلعت فاخرہ صرف مردوں کا لباس ہے یا عورتیں بھی پہن سکتی ہیں؟ خیر، خوبصورت تو تھی، سج سنور کر بالکل ملکہ لگنے لگی۔ میرا یہ مسئلہ بھی حل کرنا، سب ملکائیں چندے آفتاب چندے ماہتاب کیوں ہوتی ہیں؟ کوئی معمولی شکل و صورت کی موٹی بادشاہوں کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ راوی بیان کرتے ہیں، رات ہوتی اور سارا محل سو جاتا تو وہ تاکچوں پر سکے رکھ دیتی، اپنا بھکارن کا لباس پہن کر کشکول اٹھائے ہر تاکچہ سے سکہ مانگتی۔ کسی کسی تاکچہ پر وہ سکے رکھتی بھی نہیں ہوگی کہ دھتکارے جانے کی حسرت بھی پوری ہوتی رہے۔ تو اس کہانی سے یہ سبق ملا، انسان اپنے اصل کی طرف دیوانہ وار پلٹتا ہے۔
یہ سڑک جس عمارت پر ختم ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی بھکارن کا لباس پہنے کشکول ہاتھ میں اٹھائے۔ آگے تم خود سمجھدار ہو، کیونکہ یہ ریڈ زون ہے۔ چین نے جب کلوز ڈور پالیسی اپنائی تو اپنے دروازے بند کر لیے تھے، اور جب ایک کھل سمسم کے طلسم نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا، 10 ماہ میں 10 عظیم الشان عمارتیں کھڑی تھیں، جن کی تعمیر 10 سال میں بھی ممکن نہیں تھی۔ یہ ہمارا ٹینامن اسکوائر ہے، اس شاہراہ پر ہماری بھی 10 عظیم الشان عمارتیں ہیں۔ میں نہیں جانتا ان میں بسنے والے لوگ بھی عظیم الشان ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہاں کے باسی ان محلوں میں رہتے ہی نہیں۔ انہوں نے محلوں کے اندر بڑے بڑے بنکرز تیار کر رکھے ہیں۔ دولت آپ کی قسمت کی لکیروں میں ہے، شکر نصیب میں نہیں۔ جن تمام عمارتوں کی سامنے والی سڑکیں تم سریوں اور سیمنٹ کی مضبوط دیواروں میں بند دیکھ رہے ہو، یہ سب وہ لوگ ہیں جو حکومت پاکستان سے ہماری حفاظت کی بھاری تنخواہ لیتے ہیں اور ہمارے خوف سے اپنی محفوظ پناہ گاہوں سے باہر نہیں آتے۔ اور بھاری تنخواہ سے اگر تمہیں غلط فہمی ہو، میری یا تمہاری تنخواہ یا ہم دونوں کی مجموعی تنخواہ، تو ایسا نہیں ہے۔ تاہم ہم دونوں کی تنخواہ کو آپس میں ضرب دے دیا جائے تو حاصل ضرب آس پاس ہوتا ہے۔ راولپنڈی میں اس سے بھی زیادہ احتیاطیں ہیں۔ دیواروں سے باہر مزید دیواریں ہیں، ان سے باہر لوہے کے خاردار گچھے ہیں، اور ان گچھوں سے بھی آگے سڑک بند کرنے کے لیے بلاک کھڑے ہیں۔ ان حفاظتوں کے باوجود آپ اس سڑک کے برابر سے گزر نہیں سکتے، کیونکہ آپ who the hell bloody people ہیں۔ یہاں جگہ جگہ آپ کو ایسے گھر ملیں گے جن کو چاروں طرف سے لوہے کی مضبوط گرل نے جکڑ رکھا ہے۔ اس گھر کے سامنے والی معمول کی سڑک بھی ٹریفک کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ اگر اتفاق سے آپ کا گھر اسی گلی میں ہے تو آپ کہیں دور دراز کا راستہ تلاش کرتے براہ راست اپنے گھر کی چھت پر اتریں، کیونکہ مملکت خداداد پاکستان کی سرزمین پر CDA کی بنائی ہوئی سڑک پاکستانیوں پر بند ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ شہروں کے درمیان شہریوں کو تنگ کرنے کے لیے کیوں آباد ہو گئے ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ یہ سب کے سب سفید فام ہوتے ہیں، کسی سے بات کرنا تو درکنار، بات کا جواب بھی نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے دیواریں اور گیٹ بھی بند کر لیے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے گھروں میں جھانکنے کی بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ بڑے بڑے افلاطون شہریوں کو ایک چھوٹے سے بچے نے مات دے دی۔ اس نے سائیکل چلاتے اور چنگم چباتے ایک عمارت کی طرف دیکھا جو سریوں اور سیمنٹ کے ٹکڑوں سے ڈھانپی جا رہی تھی۔ بچے نے بھاگتی سائیکل کو بریک لگائی، کام کرنے والے مزدوروں کے پاس لمحے بھر کو رکا اور تشویش سے بولا، اوہ، ہماری اسٹریٹ میں بھی بلیک واٹر والے آ گئے۔ تب میں نے جانا یہ محاورہ نہیں ہے، سچ مچ بچہ بچہ جانتا ہے۔ پہلے لوگ شرمندہ ہوتے تھے اور خفیہ رکھتے تھے کہ ان کے امریکہ اور روس میں رابطے ہیں۔ اب ڈھٹائی آ گئی ہے، ہر شخص یہ ثابت کرنے پر تلا ہے کہ وہ امریکہ سے بہت قریب ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو گول مول کر کے یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ میں ہائی کمان ہر بات انہیں خود بتاتی ہے، اور وہ لوگوں سے آ کر پوچھتا ہے، یار حفیظ بتا کیا کروں؟ معاف کرنا، یہ اس طرف وہ سڑک ہے جس پر میں تم کو نہیں لے جا سکتا، کیونکہ یہاں سفید فام باشندوں کی بستیاں ہیں جس کو مہذب زبان میں ڈپلومیٹک انکلیو کہتے ہیں۔ وہ شہر کے اس حصے کے حکمران ہیں۔ آپ غلام باشندے، حقیر پاکستانی، سفید قوم کی مرعوبیت میں مبتلا، اوپر سے دہشت گرد۔ اس لیے امن پسند صلح جو گورے آپ کو یہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے آپ اس علاقے کو یہیں سے دیکھیں گے۔ میں کمزور عقیدہ آدمی نہیں ہوں، لیکن جب میں اس طویل القامت مارگلا ٹاورز کے نیچے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وقت ریوائنڈ ہو گیا ہے۔ بلڈنگ میں روشنیاں جل جاتی ہیں جو قیمتی پردوں سے چھن چھن کر باہر آتی ہیں۔ کسی کمرے میں ایک چھوٹی سی بچی نظر آتی ہے جس کی ماما نے ابھی پردے نہیں گرائے۔ میں دیکھتا ہوں وہ کمپیوٹر پر بیٹھی کوئی گیم کھیل رہی ہے۔ کسی دوسرے فلیٹ کی کھڑکی سے ایک آباد ڈائننگ روم نظر آتا ہے۔ خاتون خانہ بڑی تیزی سے کمرے اور باورچی خانے کے درمیان آتی جاتی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک ٹھنڈا پرسکون ماحول، آرام دہ خوش پاش گھر۔ یہ اس بلڈنگ پر آخری رات ہے، میں دیکھ رہا ہوں اور جانتا ہوں، لیکن مقیم نہیں جانتے۔ میں یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا لیکن ہمیشہ رک جاتا ہوں۔ میں سیڈسٹ نہیں لیکن خود کو اس اذیت سے بار بار گزارتا ہوں۔ جب میرے سامنے یہ عظیم الشان عمارت زمین بوس ہوتی ہے تو میں ان تمام زندہ لوگوں کو اپنے سامنے ہوا میں اڑتا اور ملبے میں دھنستا دیکھتا ہوں۔ دھول بیٹھتی ہے تو یہ بلند و بالا جاہ و جلال والی عمارت ایک نوحہ نظر آتی ہے۔ اب تم جو سیمنٹ کے ٹکڑے اور لوہے کے مڑے توڑے ڈھانچے اس گراؤنڈ پر بکھرے دیکھ رہے ہو، یہاں ایک سرسبز میدان تھا، رنگ برنگے پھولوں سے سجا۔ کسی کے ڈائننگ روم نے، کسی کے کمپیوٹر کے ملبے نے ان رنگوں اور خوشبوؤں کو ڈھانپ لیا ہے۔
ابھی تک مجھے سیمنٹ کے اس ٹکڑے سے اس ننھی بچی کے خون کی خوشبو آتی ہے جو رات گئے ویڈیو گیم کھیلتی رہی اور صبح دیر تک سوئی تھی کہ ایک دھماکہ اس کو نیند میں نگل گیا۔ یہ اسلام آباد کا قبرستان ہے۔ اس ویرانے میں سے دو سڑکیں نکلتی ہیں، ان میں سے ایک پطرس بخاری روڈ، دوسری فیض احمد فیض روڈ ہے۔ اس قبرستان میں نہ فیض ہے نہ پطرس، لیکن وہ دونوں قبرستان کو گھیرے ویرانے میں چپ چاپ پڑے ہیں۔ ان کے حصے میں یہی دو سڑکیں آئی ہیں کیونکہ بڑی والی آباد شاہراہ آغا شاہی کو مل گئی تھی۔ اسلام آباد کی طرح اس قبرستان کے بھی کئی سیکٹر ہیں۔ یہ وہ سیکٹر ہیں جس میں گریڈ بی سے اوپر کے افسران دفن ہیں۔ سرکاری ملازم سننے میں کمتر درجے کا لفظ لگتا ہے، لہٰذا ان مردوں کو ہم سرکاری افسر کہتے ہیں۔ ان کے اکثر کتبوں پر ان کے عہدے درج ہیں، پرنسپل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، چیئرمین، فلاں فلاں۔ یہاں 18-19 گریڈ کے مردے دفن نہیں ہو سکتے، ان کے لیے شاگرد پیشہ اسی عمارت میں افسروں سے ذرا فاصلے پر تعمیر ہے، از راہ احتیاط تاکہ فرشتوں کو پروٹوکول کا دھیان رکھنے میں آسانی رہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں یہ افسران آپس میں کیا باتیں کرتے ہوں گے، کیسے ایک دوسرے کو اپنے قصے سناتے ہوں گے۔ تمہارا کبھی ان سے پالا پڑا ہے؟ میرا مطلب ہے جب یہ زندہ تھے، مگر ریٹائرڈ ہو کر لان میں کرسی ڈال کر بیٹھے کسی غیر اہم پرزے کی طرح انتظار کرتے کہ کب کوئی ملاقاتی آتا ہے، کیونکہ ان کا ماضی داستانوں سے زرخیز ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت اچھے قصہ گو بھی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے جملے کی ساخت ایک مخصوص لفظ سے سجائی جاتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، سر۔ سر کا لفظ ادا کرتے ان کا منہ لذت بھرے ذائقے سے لبریز ہوتا ہے۔ رس بھرا سر، نشے میں سرشار سر، سامنے کھڑا مؤدب محکوم، آپ کو افسری کے خمار میں لت پت کرتا۔ میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ قبر اس قبر سے مخاطب ہوتی ہے۔ کل آیا تھا ایک فرشتہ، مجھ سے کہنے لگا، سر اگر آپ کی اجازت ہو۔ عموماً لوگ گلا کرتے ہیں مشرف نے اپنے 9 سالہ عہد حکومت میں کچھ بھی نہیں بنایا۔ لوگوں کو بھی گلا کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ نیشنل موومنٹ اس کی بنائی ہوئی ہے۔ ہر روز 25 سے 30 لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ وہ اوپر پیر سہاوا ہے جہاں لوگ منال کی ریلنگ سے نیچے اسلام آباد کے گھروں کو باری باری روشن ہوتے دیکھتے ہیں۔ سبز پہاڑ آہستہ آہستہ کاہی رنگ کے پھر سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ یہ تفریح کا بھی مشرف کی ایجاد ہے یا دریافت ہے؟ جو لفظ تمہیں مناسب لگے وہ اس میں ڈال لو۔ یہ جو پیلے رنگ کی ہے یہ لال مسجد ہے۔ ایک دفعہ بے قابو ہجوم نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ایک شخص کہیں سے سیڑھی لے آیا، دوسرا کوچی اور سرخ پینٹ، اور وہ اس پیلی عمارت کو تن دہی سے لال کرنے میں تل گیا۔ اس دوران بم دھماکہ ہوا، لوگ جانیں بچا کر بھاگنے لگے، لیکن وہ لاپرواہ اپنی پشت پر ہونے والے واقعے سے بے نیاز اسی تن دہی سے کوچی پھیرتا رہا۔ افسوس حکمرانوں نے اس کو مزدوری دیے بغیر پسینہ خشک ہونے کا انتظار کیے بنا مسجد کو پھر سے پیلا کر دیا۔ یہ رنگ اس مسجد کی یاد میں تھا جس کو آزادی سے قبل مسلمانوں نے ایک شب میں تعمیر کیا تھا۔ یہ چک شہزاد ہے، اس کا پہلا گھر ہی عبرت کا نشان ہے۔ درختوں سے الٹی لٹکی چمگادڑیں اور چھوڑ کر بھاگ جانے والوں کا غم مناتی تنہائی۔ اس کے گیٹ پر ایک کتبہ لگا ہے۔ سوری، مجھے معلوم ہے کتبہ گھروں پر نہیں لگتا اور لکھا تو کچھ اور ہے کہ آپ اپنی شناخت کرائے بغیر اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن میرے سامنے سے یہ حرف مٹ جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہاں لکھا ہے، پر مزارے مانے چراغے نے گلے۔ آؤ یہاں بیٹھتے ہیں کیونکہ میں نے سنا ہے تمہیں نہروں سے عشق ہے۔ وہ جیسمین اور روز گارڈن کے بہتے پانی کی پلی پر بیٹھتے ہوئے بولا، پہاڑوں کی ندیاں بس ایسی ہی ہوتی ہیں۔ تم نے غور کیا اب تک جن لوگوں کا تم گلہ کرتے آئے ہو ان میں سے ایک طبقے کے نمائندے تم اور ایک کا میں ہوں۔ آؤ ہم یہاں بیٹھ کر اپنا اپنا گریہ کریں۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی طاری ہو گئی تھی، صرف پلی کے نیچے بہتے سبزی مائل پانی کی دھیمی آواز سے سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کتنی دیر کے سناٹے کو پھر شہریار نے ہی توڑا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا شاید تم اچھے شخص نہ ہو، مگر یار تم تو باکمال آدمی نکلے۔ ایسا ہے کیا؟ شاید نہیں، فاروق کاہلی سے پاؤں پسارے بولا تھا۔ شاید ہمارے سوچنے کا محور ایک ہے، ہم ایک ہی فریکوینسی پر چلتے ہیں۔ مجھے اب تسلی ہے، تم کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے، حالانکہ مجھے اندیشے تھے۔ اگر تمہیں تسلی ہے تو مجھے اطمینان ہو گیا ہے۔ کیا اس کسی میں تم نے خود کو بھی شامل کر لیا ہے؟ کیا مجھے یقین دلا سکو گے کہ میری وجہ سے تمہارا دل نہیں دکھا، حالانکہ میں نے اسلام آباد کا کیسا مکروہ نقشہ تمہارے سامنے رکھا؟ آئندہ زندگی میں امید کی طرف دیکھیں گے۔ نہیں، میرا دل ہرگز نہیں دکھا، شہریار نے وثوق سے کہا۔
میں راضی برضا رہ کے خوش رہتا ہوں اور اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہوگا وہی جو اس کی چاہت ہے۔ فاروق کو لگا اس کے پاس لفظ ختم ہو گئے ہیں۔ کتنی دیر وہ اچھے لفظ کی تلاش میں ہوتے مارتا بے بسی سے بڑبڑایا، میں نہیں جانتا تھا، اگر جانتا تو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم چیزوں کے بارے میں جذباتی ہو۔ ہاں ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے شہریار کا چہرہ دیکھا۔ تم نہیں ہو کیا؟ ہاں میں بھی ہوں۔ وہ دونوں جانتے تھے وہ اس موضوع پر بات نہیں کر رہے جو بظاہر نظر آ رہا تھا۔ کتنی دیر کی خاموشی کے بعد فاروق اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں یہاں سے فوراً اٹھ جانا چاہیے کیونکہ اسلام آباد کے بارے میں نے تمہیں آخری بات تو بتائی نہیں۔ جیسے بلی نے شیر سے درخت والی ٹیوشن چھپا لی تھی، رات 1 بجے کے بعد اچانک کہیں سے سؤروں کے گول نمودار ہو جاتے ہیں اور یہ خاصے جارے ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے قبل کہ سؤر کی گھڑیوں میں 1 بجے ہمیں اپنے ٹھکانوں پر ہونا چاہیے۔ وقت جیسے جامد ہو کر ٹھٹر گیا تھا۔ کیوں تو ہمہ وقت بدلتا رہتا ہے مگر پھر ویسا ہی رہتا ہے۔ جنتریوں کی جگہ ڈائری نے لے لی۔ دھوپ کے دیوار اور کوٹھے پر چڑھنے سے وقت کا تعین کرنے کے بجائے دیواروں پر لگی گھڑیوں نے ان کی جگہ لے لی۔ وقت وہی ہے، بس ناپنے کے پیمانے بدل گئے ہیں۔ واقعات تبدیل نہیں ہوتے، پرانے کیلنڈروں کی جگہ دیوار پر ایک نیا کیلنڈر آ جاتا ہے۔ جب بھی فلموں کی طرح دیوار پر لگے کیلنڈر کے اوراق پھڑپھڑاتے ہیں تو لگتا ہے یہ اشارہ بھی تیزی سے وقت گزرنے کا ہے۔ اب اگلے منظر میں کوئی بچہ ہیرو بن چکا ہوگا یا کیمرہ ہیرو پر آئے گا جو تیز ہواؤں کی زد میں جھکی کمر لیکن چمکتے جوان چہرے کے ساتھ لاٹھی کے سہارے سڑک کے کنارے کنارے چلا جا رہا ہوگا۔ دیگر اتفاق یہ بھی کہ عصا پر رکھا ہاتھ جو بڑھاپے کے ریشہ سے کانپ رہا ہے، اس کی پشت کی کھال انگلیوں کے گرد کس کر تنی ہوئی ہوگی۔ لیکن وقت فلمی سہولت سے نہیں گزرتا، نہ گھڑی کی سوئیوں کی تیز حرکت سے، نہ پنکھے کی طرح چلتے بیل گاڑی کے پہیے کی رفتار سے، لیکن گزر جاتا ہے بہرکیف، اس طرح یا اس طرح۔ سالوں کی طرح کیلنڈروں میں بھی بہت تبدیلی نہیں آتی، بس اتنا ہوتا ہے کہ اس میں مکھن کی تہ لگے براؤن سلائس پر بڑک مارتی لڑکی کے بجائے کسی موبائل فون کی رات بھر والی فری پیکج کی سہولت پر فون کرتی لڑکی نقشک سے تیار جیسے پارٹی پر جانے کے لیے بس نکلنے ہی والی ہو سجی ہوئی ملتی ہے۔ دیوار پر کیلنڈر آویزاں کرنا کریم بھی کی سجاوٹ تھی۔ اگر سال چڑھ جاتا اور کوئی کیلنڈر گھر نہ آتا تو وہ فکر مند ہو جاتی، جیسے مرغا نہ ہوا تو صبح نہ ہوگی۔ ہر آئے گئے سے سفارش کرواتی، اگر کسی کے پاس کوئی کیلنڈر فالتو ہو تو مجھے دے جانا، اور بھیا ایک جیبی ڈائری بھی۔ جیبی ڈائری میں وہ اپنی منت کی نفلوں کا حساب رکھتی تھی، کتنی پڑھ چکی ہیں، کتنی باقی ہیں، اور کہتی جاتی اللہ سے کس نے حساب رکھا ہے۔ پھر اس برس ہا برس سے گڑی کیل پر وہ نیا کیلنڈر اٹکا دیتی۔ شاید پہلے کیلنڈر کا دھاگا انہوں نے اس کیل کے سہارے لٹکایا ہو تو ان کے ہاتھوں میں اتنی جھریاں نہ ہوں اور ان کے ہاتھ ریشہ سے کانپتے بھی نہ ہوں، لیکن ان کیلنڈروں اور ڈائریوں کی تبدیلی سے فضاؤں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب گھر میں گاڑی داخل ہوئی اور پھاٹک کھلا تو اس نے دیکھا سڑک کے کونے پر بیٹھا باغ علی مونگ پھلیوں اور ریوڑیوں کی چھابڑی سجائے خشک لکڑی کے کریٹ جلا کر آگ تاپ رہا تھا۔ گدڑی پوش سردی سے ٹھٹھرتا منتظر تھا، شاید کوئی بھولا بسرا راہ گزرتا مونگ پھلی کے پہاڑ پر سلگتی مٹی کی ہانڈی دیکھ کر ہی ٹھہر جائے، یا کسی کو چلتے چلتے کار روک کر خیال آ جائے اس کی ننھی بیٹی نے واپس آتے کڑکڑ کرتی ریوڑیوں کی فرمائش کی تھی۔ ابھی اندھیرا گرنا شروع ہوا تھا۔ پرائیویٹ کمپنیوں کے لوگ عموماً ایسے وقت ہی گھر کو واپس پلٹتے ہیں۔ انہیں بہت سردی نہ لگ رہی ہو تو شیشہ نیچے کر کے وہ کچھ نہ کچھ خرید کر ہی گھر جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شہر کے بچے اب ریوڑیوں کی فرمائش نہیں کرتے۔ گیٹ بند ہوا تو اس کے ساتھ ہی گدڑی میں دبکا اپنا چہرہ چھپائے خوانچہ فروش دروازے کی اوٹ میں اوچل ہو گیا۔ آ گئے ہو؟ اس نے بغیر پلٹ کر دیکھے کہا۔ ہاں۔ بعض سوال اور ان کے جواب کتنے بے معنی ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم انہیں دہراتے رہتے ہیں۔ عثمان اخباروں کا ڈھیر اٹھائے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ باہر برآمدے سے تنویر کی بیٹی کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ہنس سکتی ہے کیونکہ نہیں جانتی ان اخباروں کے ڈھیر میں کیا لکھا ہے جو جاتے جاتے ماموں اس کے سر پر بطور چپت لگا کر نکل گیا تھا۔ وہ نہ ٹاک شوز دیکھ کر اپنا بلڈ پریشر بڑھانے کی عمر میں تھی، نہ ماں باپ کے درمیان حائل تلخیوں کی گتھیاں سلجھا سکتی تھی۔ اچانک ہی ساس بہو کے ڈراموں کی جگہ 2 پارٹیوں کے چاہنے والوں کے دنگل والے شوز نے لے لی تھی، جہاں بولتا ہر ایک ہے، سنتا کوئی نہیں۔ ملک بدترین حالات سے گزر رہا تھا
اور ایسے واقعات پے در پہ پیش آ رہے تھے جو قوم نے ابتدائی زمانے میں دیکھے نہ۔ مشرقی پاکستان گنوا کر جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنگالے میں لڑنے پہنچی تو نواب سراج الدولہ کو اپنی قوم پر کچھ ایسا ہی یقین تھا، لیکن ان کی میر جعفر سے آگہی نہیں تھی۔ اگر میر جعفر نہ ہوتا تو سراج الدولہ شہید نہ ہوتے، اگر سراج الدولہ شہید نہ ہوتے تو بنگال آزاد رہتا، اگر بنگال آزاد رہتا تو ہندوستان پر انگریز قدم نہ جما سکتے۔ ہماری تاریخ میں بہت سے اگر ہیں، حالانکہ فرض کیا اور اگر ریاضی کے سوال تو ہو سکتے ہیں، تاریخ کے نہیں۔ اگر میں جو کچھ سیکھنے کے لیے تھا وہ مشکل فارمولہ تھا، ہم سے سیکھا نہیں گیا۔ سراج الدولہ کے 100 برس بعد بخت خان بھی اسی تنتنے سے نکلے تھے۔ ان دنوں بادشاہ اپنی غزل کا مقطع لکھنے میں مشغول تھے، دربار تختی کی بحث میں الجھا تھا۔ جب پورا ہندوستان انگریز کے پاس چلا گیا تب بھی سازشوں کے یہی جال تھے اور بہت سے اگر۔ با آواز بولنے پر بابا جان جیل میں گئے، وہ انگریز کا وقت تھا، پھر انگریز کا وقت نہیں رہا جب ابا جیل گئے، پھر ماشاء اللہ اور آمروں کا وقت گزر گیا، دودھ شہد کی نہریں بہہ نکلی، شیر بکری ایک گھاٹ پانی پینے لگے، مگر جیل کا دروازہ جمال کے انتظار میں کھلا تھا۔ سب وہی تھا، کوئی تبدیل شدہ واقعہ نہیں ہوا۔ میر جعفر کی باری نئی ملک نے لے لی۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ ابیر نے کھڑکی میں ہوا سے جھولتے پردے کے نزدیک بیٹھ کر ملال سے سوچا، دنیا کی ہسٹری میں شام کی عمر 1500 سال بھی ہو، کائنات کی کل عمر کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ سردی کا دھیما انتپا سورج جیسے گڑاب سے ڈوب گیا تھا، شفق کے سرخ نارنجی شیڈز دھیرے دھیرے اندھیرے میں بدلے، کمرے میں ڈھکی گھاس جیسے سرمئی میدان بن گئی، جیسے سب منظر غیر حقیقی تھے، کچی نیند میں نظر آنے والے خوابوں کی طرح کچھ درست بھی ہوگا یا سب اسی طرح گھسیٹا جائے گا۔ سامنے فضا تاریک تھی، نہ کوئی باغ علی، نہ لکڑی کی کھپچیوں سے سلگنے والی دھواں دیتی روشنی۔ کوئی امید بندھے گی یا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آج شاید نئے ملک کے ہاں میلہ چراغاں ہو رہا ہو، کیونکہ بالآخر اس نے جمال کو شکست دے دی، اور ایسے بہت سے جمالوں نے کئی نئی ملکوں کے ہاتھ منہ کی کھائی تھی۔ فتح حق کی ہوتی ہے یا طاقتور کی، انصاف یہاں بھی ہوگا یا روز محشر ہے، جو بھی ہے ہم تم سے شرمندہ ہیں جمال بھائی۔ وہ بہت دن سے نہیں آیا تھا، شاید کسی دن بحال بھی ہو جائے، یا دور دراز کے کسی گمنام علاقے میں ایک نہایت غیر اہم عہدے پر کسی دیہات سدھار قسم کے کام پر فائز کر دیا جائے، جہاں وہ اپنی نظروں میں چور بنا چھپتا پھرے گا۔ دنیا دیکھتے دیکھتے کس قدر بدل گئی ہے۔ اس نے حمیرہ کو SMS کرتے لمحے بھر کو بھی نہیں سوچا، ابھی اس کو دنیا میں کچھ بھی نہ بدلنے کا کیسا شدید گیلا تھا۔ بجلی کیوں نہیں چلائی؟ سوال کے جواب سے پہلے کمرہ ایک ٹک کے ساتھ روشن ہو گیا۔ کمرے کے دروازے میں بجلی کے بٹن کے بالکل نزدیک کھڑی تنویر کو اس نے ایک نظر دیکھا تھا۔ ہم دیسی لوگ بھی کیا کمال چیز ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں دخل دینا جیسے اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اس سے عجیب بات جس پر وہ اپنا حق جتاتے ہیں اسے لمحے بھر کو بھی کوفت نہیں ہوتی۔ بس ایسے ہی، اس نے خفیف مسکراہٹ سے کہا۔ فون پر میسج کر رہی تھی اور اس کے لیے کسی خاص روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے توقف سے تنویر کی طرف دیکھا۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ لفظوں کو اپنی مرضی کے معنی پہنا دیتی تھی، کون جانے جب اس کو اس جملے کے کسی حصے سے خطرے کی بو آ جائے۔ کیا پک رہا ہے؟ ایک اور غیر ضروری اور بوکھلایا ہوا سوال۔ میں نے دیکھا نہیں۔ کریم بھی پالک کے پتے ڈنڈیوں سے الگ کر رہی تھی، اس لیے پالک میں ہی کچھ پک رہا ہوگا۔ پالک گوشت، آلو پالک یا پالک میتھی، کچھ بھی۔ وہ ایک ٹھہرے ہوئے متوازن شخص کی طرح قدم بڑھاتی اس کے کمرے کے وسط میں ٹھہر گئی۔ وہ جیسے بہت دور سے چل کے آئی تھی اور تھکن سے چور تھی۔ چپ چاپ اس کے پلنگ پر دراز ہو گئی۔ اس کی طبیعت پہلے سے خاصی بہتر ہو رہی تھی۔ اس کے قدموں اور فکروں میں توازن اور ترتیب بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ جاب شروع نہیں کرنی دوبارہ؟ اس نے بھی ویسی دخل اندازی اسی ڈھٹائی سے کی۔ شاید میری ذہنی صحت ابھی اتنی اجازت نہیں دیتی۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی ذہنی صحت کے حوالے سے اس قدر سکون سے کچھ کہا تھا۔ ویسے بھی میں تم لوگوں کے لیے خوامخواہ ذہنی کوفت کا سبب نہیں بننا چاہتی۔ میں؟ تم لوگ؟ ابیر نے اکتاہٹ سے سوچا، فاصلوں کی کوئی انتہا بھی ہو؟ میرا خیال ہے میں ابا اماں کو پہلے ہی ضرورت سے زیادہ تنگ کر چکی ہوں۔ مجھے وہ بڑی سہولت سے گولی مار سکتا ہے، میری لاش غائب کر سکتا ہے اور تم لوگوں کو میرے ناخن تک نہیں پہنچنے دے گا۔ وہ ایسا با اختیار ہے۔
اس کا لہجہ بے تاثر سا تھا۔ ابیر کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس جملے سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ یہ با اختیار ہونا ایک طنز ہے یا اس کے اختیارات کی حد پر ایک غیر محسوس سا فخر؟ تم نے دیکھ لیا جمال کس دعوے سے اس کے سامنے آیا تھا اور اس کا کیا حشر ہوا؟ ابیر کا جی چاہا وہ چڑ چڑ کرتے ہمیشہ کی طرح جمال کا دفاع کرے یا بزدلوں کی طرح اس نظام کو کوسنا شروع کر دے جو جمال کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو گیا تھا، لیکن اس کے پاس منطق اور لفظ دونوں ختم ہو گئے۔ لوگ جانتے ہیں مجرم کون ہے، ابیر منمنائی تھی۔ لوگوں کے جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجرم صرف وہ ہوتا ہے جو سزا پاتا ہے۔ اور یوں بھی وہ جیسے لفظوں کو تولنے میں لگ گئی۔ نئی ملک کوئی اکیلا آدمی نہیں ہے، اس جیسے سینکڑوں ہیں، شاید ہزاروں ہوں۔ ایک اکیلے نئی ملک کو سزا دلوا کر سازشیں ختم تو نہ ہو جاتی؟ کیا تمہیں ڈر تھا تنویر کہ جمال کہیں اس کو سچ مچ سزا دلوانے میں کامیاب نہ ہو جائے؟ نہیں، مجھے ایسا کوئی ڈر نہیں۔ میں نے اس کے ساتھ کام کرنے والے، اس کے ساتھی، دوست سب دیکھے تھے، اور وہ اس قدر اعلیٰ عہدوں پر تھے کہ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہوئی۔ تنویر کا چہرہ اس قدر پھیکا پڑا کہ ابیر کو شک گزرا کہ اسے کوئی اٹیک تو نہیں ہونے والا، لیکن پھر شاید جس کیفیت سے وہ گزر رہی تھی اس سے بس سہولت نکل آئی۔ کسی ایک برے آدمی کو مات دینے سے دنیا سے بدی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، اسی طرح کسی اچھے آدمی کی شکست کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے نیکی اٹھ گئی۔ اگر کبھی اس کو میسج کرو تو میری طرف سے معافی مانگ لینا۔ تم خود کیوں نہیں مانگ لیتی؟ اس نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ نہیں، وہ اپنی جان پر کھیل کر کس خلوص سے آگے بڑھا تھا اور کتنا با اعتماد تھا، اتنا کہ مجھے بھی کبھی کبھی یقین آ جاتا تھا کہ وہ کچھ کر گزرے گا۔ اور میں کس کس سے معافی مانگوں، کس کس چیز کی معافی مانگوں؟ معاف کر دینا بھی شاید زبان سے نکلے الفاظ ہی ہوتے ہیں۔ تم سب نے مجھ پر الزامات نہیں لگائے، تانے نہیں دیے، لیکن معاف تو نہیں کیا ہوگا بہرکیف۔ ابیر، کیا میں پچھلے دنوں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی؟ میرا مطلب، وہ ہچکچا کر رکی۔ میں پاگل یا خبتی ہو گئی تھی؟ نہیں تو، وہ بوکھلا گئی۔ بس ایسا تھا کہ تم شاید تھک گئی۔ تم نے تنہا اتنا بڑا بوجھ بھی تو اٹھا رکھا تھا۔ ہاں، اور اس بوجھ کو اٹھا کر مجھے بھاگنا پڑا۔ پتہ نہیں میں کتنے میل بھاگی اور کتنی مدت بھاگی، کبھی ایک سمت، کبھی اس کی مخالف سمت۔ انسان بیک وقت دو طرف کی وفاداریاں نبھا رہا ہو تو کیا کہو گی تم؟ فٹے منہ یہی کہو گی نا؟ نہیں، اس نے کہا، کیونکہ انسان کمزور مخلوق ہے اور بنیادی طور پر وفادار ہے۔ ہم اپنے اختیار میں بھی نہیں، اس لیے میں ایسا کچھ نہیں کہتی۔ اس نے پلنگ سے پاؤں اتارتے چپل میں ڈالتے کہا، تمہیں مجھ سے گلے تو ہوں گے، میں نے تمہارا بہت نقصان کیا۔ گلے ہوں بھی تو دور ہو جاتے ہیں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے ان دنوں سے وہ دن زیادہ یاد ہیں جب تم میرا آئیڈیل تھی۔ مجھے تم پر فخر تھا۔ سارے کالج میں اترا کر بتاتی تھی، تنویر عباس میری بہن ہے۔ مجھے آج بھی تم پر اتنا ہی ناز ہے تنویر، تم جس ہمت اور بہادری سے اس سارے کرائسس سے نکل کر آئی ہو۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو کب کی تھک ہار کر گر چکی ہوتی۔ ہم سب کو تم پر فخر ہے۔ جیسے گڑیا مجھے کہتی ہے، دی بیسٹ خالہ ان دی ورلڈ، یہی جملہ میں تمہارے لیے بولتی ہوں۔ تم میرے لیے دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو۔ اس کے چہرے کا کھنچاؤ آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑنے لگا۔ کتنی مدت بعد اس نے کسی کے کہے جملوں پر پھر بنا پرکھے اعتبار کر لیا تھا۔ واپسی کا سفر ہمیشہ تکلیف دہ ہو یہ کیوں ضروری ہے؟ اگر واپسی اس طرف ہو جہاں لوگ چوکھٹ پر چراغ جلائے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوں تو واپسی کیسی روشن ہوتی ہے؟ تنویر دروازے کی چوکھٹ پر لمحے بھر کو رکی۔ ابا کھانس رہے تھے، میں ان کے کمرے میں تو نہیں گئی، لیکن باہر تک آواز آ رہی تھی۔ میرے خیال میں ان کے لیے یخنی بنا کر لے جاؤں۔ تم نے کبھی انسان کی نفسیات پہ غور کیا؟ کوہرے سے جھلسی ہوئی بدرنگ گھاس جس پر خشک زمین کے تڑکے ہوئے ٹکڑے جا بجا جھانک رہے تھے، ایک سرے سے دوسرے کنارے تک ٹہلتے جیسے شہریار کوئی دور کی کوڑی لایا تھا۔ کبھی جب وہ کوئی اہم انکشاف کرنے کے موڈ میں ہو تو ایسے ہی ٹہل ٹہل کر لیکچر دیا کرتا تھا۔ سیڑھیوں پر بیٹھی گود میں دھری باغ علی کی مونگ پھلیوں کے چھلکوں کے ڈھیر سے وہ چھلکے گری ہوئی مونگ پھلی کھوجتی رک گئی۔ کسی خاص انسان کی نفسیات پر یا انسان کی عمومی نفسیات پر؟ ابیر نے پوچھا۔ شہریار ٹہلتا ٹہلتا دوسرے سرے پر بیل کے درخت پر جا پہنچا تھا۔ پتہ نہیں اس شخص کو گھاس پر مسلسل چلتے رہنے کا کیا مرض لاحق ہے۔ یوں دیکھا جائے تو قابل غور نفسیات کا یہ پہلو بھی ہے، لیکن موضوع کا انتخاب تو اس نے خود کیا تھا، لہٰذا رد و بدل سے پیش کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
چلو ہم عام رویوں کی بات کرتے ہیں۔ وہ جب سیڑھیوں کے قریب سے گزرا جہاں عبیر گمشدہ مونگ پھلی ابھی تک تلاش نہیں کر سکی تھی، وہ جیسے جواب لینے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ باقاعدہ کسی برگد کے نیچے بیٹھ کر تو غور نہیں کیا؟ ہاں، جو لوگ راستے میں آ گئے یا توجہ میں آ گئے ان پر ضرور دھیان دیا ہے۔ اور تم سکندر اعظم کی طرح میری دھوپ روک کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ کیا انسان قابل اعتبار مخلوق ہے؟ وہ جیسے اپنے سوال پر ڈٹا رہا۔ ہونا تو چاہیے، حالانکہ میں نے تم سے کیا چاہیے پوچھا بھی نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں وہ کچھ نہیں چاہیے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ اس کی تمام تر توجہ مونگ پھلی سے اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ یہ کس قسم کا بیان ہے؟ میں پھر پوچھتا ہوں، کیا انسان قابل اعتبار مخلوق ہے؟ میری زندگی میں بہت زیادہ لوگ نہیں رہے، جو رہے ان میں بیشتر قابل اعتبار تھے۔ اور میں بھی پوچھ سکتی ہوں، مجھ سے پبلک سروس کمیشن کے ایک درخواست گزار کا سا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ جو کچھ پوچھتا ہوں اس کا جواب دیے جاؤ۔ کیا تم سمجھتی ہو میں ان قابل اعتبار لوگوں میں سے ایک ہوں؟ کیسا عجیب سوال ہے، اور مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ احتیاط اچھی چیز ہے، میں اکثر ڈبل چیک کر لیتا ہوں۔ وہ پھر سے اس کی دھوپ چھوڑ کر گھاس کو روندنے نکل گیا۔ اور یہ اتنے وہمی کب سے ہو گئے ہو؟ زیادہ دن نہیں گزرے، ٹھیک سے یاد نہیں، ہفتہ 10 دن یا کچھ زائد۔ سو بھلکڑ بھی ہو گئے ہو، بھولنے لگ گئے ہو بڑھاپے کے آثار۔ بڑھاپے کا تعلق سال مہینوں سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو لگے آپ بوڑھے ہو رہے ہیں تو آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ وہ 2 سیڑھی نیچے جیسے جگہ کو ناپ تول کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تمہیں پتہ ہے ابیر، میں بہت اچھا سامع ہوں۔ جب کوئی بولتا ہو تو میں نہیں بولتا، صرف سنتا ہوں۔ آج میری خواہش ہے ہم دونوں اپنا اپنا رول بدل ڈالیں۔ تم چپ چاپ اسکرین کی طرف دیکھتی جاؤ، میں برق رفتاری سے ٹائپ کیے جاتا ہوں۔ اوہ ہاں، اس نے خجالت سے کہا۔ میں نے تمہیں لمبی لمبی میلز بھی کی ہیں، اور آن لائن مل جاؤ تو بے سمجھے بولی بھی بہت ہوں۔ تم میں واقعی بہت برداشت ہے۔ مجھ میں تو برداشت کی بہت کمی ہے لڑکی۔ چیز میرے مطلب کی ہو تو دلچسپی لیتا ہوں، ورنہ پرواہ نہیں، مطلب ہی سمجھ لو۔ کیا بات ہے شہریار؟ اس نے پوچھا۔ کچھ ہوا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں اچانک ماضی میں چلا گیا۔ یہ بھی ایک وقت گزاری کا شاندار ذریعہ ہے، جیسے آپ ایک کتاب میں سے اپنی پسند کے پیراگراف اور جملے ڈھونڈ کر بار بار پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ لکھے جا چکے ہوتے ہیں اور محفوظ ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ اس امید پر کھولتے ہیں شاید وہاں کچھ نیا ہو۔ کریم بھی کہانی سناتی تھی نا، جو پلٹ کر دیکھتا ہے پتھر کا ہو جاتا ہے۔ شاید میں پتھر کا ہو گیا ہوں، یا شاید تمہارے بقول بوڑھا ہو گیا ہوں۔ پچھلے 10-12 دن جو میں غائب رہا، شاید ایک ٹائم ٹنل سے گزرتا رہا۔ تھوڑی بہت اب نارملٹی تو میرے جیسے انسان میں ہونی بنتی ہے نا؟ تمہارے جیسے انسان میں؟ عبیر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تم کیا کوئی مختلف مخلوق ہو گئے ہو؟ دیکھو عبیر، میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری اٹھان تم سب سے مختلف رہی ہے۔ میں کئی سمتوں کا انسان ہوں۔ پیدا کہیں اور ہوا تھا، تربیت کہیں اور پائی، اور اتفاق دیکھو کہ زندگی گزارنے کو دونوں میں سے کوئی ٹھکانہ نہیں چنا۔ کبھی ہاسٹل، کبھی میس۔ ایسے شخص میں بہت سے چبھ پڑ جاتے ہیں۔ بری بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ان گروپس سے ٹوٹ جاتا ہے، اور وہیں یہ اچھی بات بھی ہوتی ہے کہ وہ گروپ سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ خاندان کی پناہ میں پلنے کے بجائے رنگ برنگے انسانوں میں اپنا وجود منواتا ہے۔ جنگل کے قانون کی طرح فٹ ہوتا ہے تو زندہ رہتا ہے۔ بھانت بھانت کے لوگوں سے ملتا ہے۔ انگلی پکڑ کر چلنے والے آدمی کے مقابلے میں 5 سال کا تجربہ 1 سال میں کر لیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تجربے کی معراج بھی۔ اور ایک چیز جب بیک وقت اچھی بھی ہوتی ہے اور اچھی نہیں بھی۔ دیکھو اگر میں خبتی لگ بھی رہا ہوں تو کیا حرج ہے؟ اس نے اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں جم کر دیکھا۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں صبر سے سن لو، کیا پتہ اس میں تمہارے کام کی کوئی چیز بھی نکل ہی آئے۔ تمہارا خیال ہے میں اس قدر کاروباری ہوں؟ عبیر نے جیسے ماحول میں پھیلی کسی سختی کو اپنی نرم روی سے پگھلانا چاہا۔ لیکن کہو، تمہاری قصہ گوئی کے تو ہم سب معتقد ہیں۔ مجھے عمر تو ٹھیک سے یاد نہیں کیا تھی، معاف کرنا۔ وہ بات توڑ کر رکا۔ میں قصہ قبل مسیح سے شروع کرنے والا ہوں، لیکن جب میں ڈی جی خان میں گھر کے سامنے والی گلی میں سگریٹ کی خالی ڈبیوں سے پٹھو گرم کھیل رہا تھا، یہ قصہ تب کا ہے۔ یہ کھیل ہمارے علاقے میں خاصا مقبول تھا۔ ہم سارا دن زمین پر گری پڑی خالی ڈبیاں اکٹھی کرتے، ان کو پچکا کر ایک مینار سا بنایا جاتا تھا۔ ہماری چپل سٹرائکر ہوتی، ایک خاص فاصلے سے اپنی اپنی چپل اتار کر ان ڈبیوں کے مینار پر ماری جاتی۔
شاید تم اس طرح نہیں سمجھو گی، یوں سمجھ لو یہ ہمارے علاقے کا باؤلنگ ایلے تھا، جس سے تم ڈی جی خان کے اس دیہات کی قسم پرسی کا اندازہ لگا سکتی ہو کہ ہمارے کھیل کی ایک بھی چیز بازار سے نہیں خریدی جاتی تھی۔ اس سارے علاقے میں اونچی نیچی کچی پکی دکانیں تھیں۔ اس میں ایک کریانے کی دکان میرے والد صاحب کی بھی تھی، جس میں مٹی کے تیل کا دیا جلتا تھا۔ بجلی میری پیدائش سے تھوڑا پہلے اس علاقے میں آ گئی تھی، مگر بجلی کا بکثرت استعمال باوجود نہیں ہوتا تھا۔ سڑکوں پر کھمبے تھے لیکن ان کھمبوں پر بلب نہیں تھے۔ نشے کے عادی کھمبے پر چڑھ کر بلب اتار کر بیچ آتے تھے۔ ایسا میں نے کبھی دیکھا نہیں لیکن سننے میں یہی آیا تھا۔ خیر میرے زمانے میں سڑکیں تو تھیں کم از کم۔ والد صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ڈی جی خان سے باہر جانا ہوتا تو دریا پر پل نہ ہونے کی وجہ سے کشتیوں پر بیٹھ کر دریا پار کیا جاتا تھا۔ خیر یہ تو ضمناً آ گیا۔ ہاں تو میں کیا بتا رہا تھا بھلا؟ وہ واقعی غائب دماغ دکھائی دیتا تھا۔ تم سگریٹ کی خالی ڈبیوں سے پٹھو گرم کھیل رہے تھے۔ ہاں میں پٹھو گرم کھیل رہا تھا۔ ایک چپل میرے پاؤں میں تھی اور ایک ہاتھ میں نے ایسا نشانہ مارا کہ ساری ڈبیاں فضا میں اڑ گئیں۔ عین اس لمحے میں نے اپنے گھر کے دروازے پر اپنے ابا کے ساتھ ایک شخص کو دیکھا۔ میرا خیال تھا وہ میرے نشانے کی داد دینے کو ٹھہر گئے تھے، ابھی زوردار تھپکی دیں گے، لیکن میں نے ان کے چہرے کا تاثر کچھ مختلف پایا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی لیکن وہ میرے اس عمل پر کچھ خاص خوش دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یہ میرا چھوٹا والا لڑکا ہے، ابا نے دروازے ہی سے میرا تعارف کروایا۔ میں پہلی نظر میں ان پر عاشق ہو گیا، شاید اس لیے کہ وہ خوش لباس تھے یا شاید اس لیے کہ ان کے دونوں پیروں میں جوتے تھے جو ہماری گلی کی دھول سے خاک آلود ہو کر بھی جگمگا رہے تھے، اور ان سب سے علیحدہ منفرد ان کی مسکراہٹ تھی، کپڑوں اور جوتوں سے زیادہ اجلی شفاف جگمگاتی ہوئی۔ میں نے دور پڑی چپل اٹھا کر پہنی اور اچھا بچہ بن گیا۔ جب مجھے پتا چلا وہ ابا کے بھائی ہیں تو میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اگر وہ دونوں بھائی تھے تو ان میں اتنا فرق کیوں تھا، کیونکہ ہم سب بہن بھائیوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میں ان دنوں اسکول بھی جاتا تھا اور میں نے اسکول میں سیکھا تھا ایک طبقہ دوسرے طبقے پہ زیادتی کرتا ہے تو اس زیادتی کو برداشت کر لینا چاہیے اور برداشت نہ ہو تو رو لینا چاہیے۔ احتجاج کے درس ہم نے نہیں سیکھے تھے۔ اس رات صحن میں عمارت کی پیشانی پر سانپ کی طرح پھن اٹھائے بلب کے نیچے موڑوں پر ابا اور تایا بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کی بہت سی باتیں سمجھ نہیں سکا، شاید خاندانی سیاست ماضی کے قصے معلوم نہیں کیا، لیکن میں چوری چوری ان کی طرف دیکھتا ضرور تھا، اور جب وہ میری چوری پکڑتے تو مسکراتے ضرور تھے، لیکن وہ مجھ سے زیادہ میری طرف دیکھتے اور مسکراتے تھے۔ تمہارے اس لڑکے کی شکل حمید بھائی سے ملتی ہے، حیران کن حد تک شباہت ہے۔ تمہیں حمید بھائی یاد نہیں ہوں گے، تم بہت چھوٹے تھے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا پھر ان کا بھی۔ ابا خیالوں میں گم ہو گئے۔ مدتوں ان لوگوں نے ان کی واپسی کی راہ دیکھی۔ ہاں جو بچھڑ گئے وہ پھر کم ہی ملے، آزادی تو خون میں نہا کر ہی ملتی ہے۔ خوش باش تایا ماضی کے کسی ایسے منظر میں گم ہوئے کہ ان کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ آپ کے پاس تصویریں بھی تو تھیں اس وقت کی۔ ہاں مگر اس میں وہ نہیں ہے، وہ جانے ماضی کے کس حصے میں اٹک گئے تھے۔ میری خواہش تھی وہ پھر میری طرف دیکھیں۔ عین اس لمحے میری دعا آسمان کو چھوتی عرش پر پہنچی اور مقبول ہوئی۔ کس جماعت میں پڑھتے ہو بیٹا؟ وہ اچانک میری طرف متوجہ ہوئے۔ 5ویں کلاس میں۔ واہ خوب۔ ان کی آنکھوں کی نمناکی خوشی کی ایک چمک میں بدلی۔ شاید ان کو یقین تھا ان کے چھوٹے بھائی کے بچے گلیوں میں ڈنڈے بجاتے پھرتے ہیں۔ اپنا اسکول بیگ لے کر آؤ۔ کیا اسکول بیگ؟ جو اسکول میں بیگ لاتا تھا بچے اس پر ہنستے تھے۔ ہم تو اپنے گھر کے میز پوش میں کاپیاں کتابیں ترتیب سے رکھتے، سائیڈ پر بال پین پنسل رکھ کر گٹھڑی کی گانٹھ بنا کر بیگ تیار کر لیتے تھے۔ کبھی کوئی بڑی پکی گانٹھ مارتا تو اسکول جا کر کھولنی مشکل ہو جاتی، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں۔ شل انگلیوں کے ساتھ ہم ابھی کھولنے کی جدوجہد میں ہوتے کہ ایسے میں ماسٹر صاحب کسی معذرت کو قبول کیے بغیر کس کے منہ پہ تماچا مارتے تھے۔ سرکاری اسکولوں میں منہ پر تھپڑ مارنا قانون میں شامل تھا۔ تم بور تو نہیں ہو رہی؟ تم نے میری محویت توڑ دی، مجھے لگا تھا جیسے کسی نے میرے گال پر زور کا چانٹا رسید کیا ہو۔ خیر تایا نے بیگ کھولا، یعنی میز پوش کی گانٹھ کھولی، سب سے اوپر والی نوٹ بک اٹھائی۔ کاپی حساب میں نے خوش خط لکھا ہوا تھا۔ پہلا صفحہ کھولتے ہی انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ یہ سوال ریڈ انک سے کراس کیوں کر رکھا ہے بیٹا؟ میں ان کے سوال پر باغ باغ ہو گیا۔ شکر ہے اس قابل قسم کے آدمی کو کوئی بات نہیں بھی پتا۔ میں نے ان کو سمجھایا، اس کو کاٹا کہتے ہیں،
لال کاٹے کا مطلب سوال غلط ہے، میں نے فخر سے بتایا۔ لیکن سوال تو ٹھیک ہے، انہوں نے حیرت سے کہا۔ درست سوال کو غلط قرار دینے کا مطلب ان کو یہ خود حل کرنا نہیں آتا۔ پھر انہوں نے میرا املا چیک کیا۔ میں نے علامہ اقبال کے علامہ پر زبر ڈال رکھی تھی۔ ماسٹر صاحب نے کاٹ کر اصلاح کی۔ علامہ کے عین کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ آگے سرخ سیاہی میں ہدایت درج تھی، سخت محنت کی ضرورت ہے۔ تایا باقاعدہ خفا ہو گئے، انہوں نے ابا کو خوب ڈانٹا۔ اس سے اگلی صبح مجھے پتا چلا میں تایا ابا کے ساتھ لاہور جا رہا ہوں۔ میں 18 سال کا نہیں تھا، نہ مجھے ووٹ دینے کا حق تھا۔ میرے لیے ایک فیصلہ کیا گیا جسے مجھے قبول کرنا ہی تھا۔ میری رائے کسی نے نہیں مانگی، لیکن میرا خاندان مجھ سے ساری عمر گلہ کرتا رہا کہ میں انہیں برے وقت میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ میری نسل کی طرف سے پہلی ہجرت تھی۔ میں نے شہر بدر ہو کر ابا کے نقش قدم پر چلنے کی روایت ڈالی۔ اگلے دن میں ایک اجنبی شہر کے انجان گھر میں تھا۔ گھر کا پہلا کمرہ ایک طویل گیلری تھی، میلوں لمبی۔ تمہیں پتہ ہے نا، بچپن میں جو چیزیں بڑی بڑی لگتی ہیں، بڑے ہو کر وہ خود بخود چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ میں آج تک سوچتا ہوں وہ گیلری جو میں نے پہلے دن دیکھی کون سی تھی۔ یہ پیچھے والی گیلری تو ایسی جناتی نہیں۔ خیر، کبھی فرصت رہی تو خوابوں کی نفسیات کی طرف سب کو اکٹھا کر کے اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ جمال بھائی کے پاس ضرور اس کا بھی کوئی منطقی جواز موجود ہوگا۔ میں نے اس گیلری کے ایک سرے پر تم سب کو پایا۔ تایا نے مجھے تمہارے حوالے کرتے کہا، یہ اب تمہارے ساتھ رہے گا۔ ہاں مجھے یاد ہے، عبیر نے جیسے کیوں لیا۔ تم رو رہے تھے اور میں اتنی بے وقوف تھی کہ میں نے براہ راست تم سے پوچھ لیا تم رو کیوں رہے تھے۔ دراصل میں سوچ رہی تھی ابا نے ضرور کوئی ظلم کیا ہے، ورنہ کریم بھی تمہیں اپنے گھر سے اٹھا کر لانے پر اس قدر خفا کیوں ہوتی۔ اس گھر میں میری آمد ایسی تھی جیسے کسی علامتی ڈرامے کا دوسرا ایکٹ ہوتا ہے۔ تم تو ڈرامے لکھتی ہو، تمہیں پتہ ہے نا پہلے منظر کا دوسرے منظر سے ربط لازم ہے، ورنہ ڈرامہ بے سروپا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایکٹ 2 سین نمبر 1 ایسے تھا کہ سٹیج بدل گیا تھا، منظر بدل گیا، کردار وہ نہ رہے، حتیٰ کہ ناظرین بھی وہ نہ رہے۔ یہاں میری ملاقات مختلف لوگوں سے رہی، تب مجھے پہلی بار پتہ چلا سب لوگ ایک جیسے نہیں، وہ ایک دوسرے سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا تجربہ مجھے جماعت ششم میں ہی ہو گیا تھا۔ میں عجیب بھلکڑ آدمی تھا، جیسا کہ ابھی تم نے کہا۔ میں پچھلوں کو سہولت سے بھول کر نئے لوگوں میں مگن ہو گیا۔ کیا بھول جانا اتنا آسان کام ہے عبیر؟ پتہ نہیں، وہ گو میں نظر آئی۔ پتہ نہیں ہم کس کو بھولنے کی فکر میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اس نے پتہ نہیں کہ بات کا باقی فقرہ صرف اپنے ذہن میں ترتیب دیا تھا۔